السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سید جلال الدین بخاری مخدوم جہانیہ جہاں گش کے حوالے سے آپ کا ایک تحقیقی مضمون جس کی ریکارڈنگ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شرف الدین قبلہ حفظہ اللہ، گولڈ میڈلسٹ، مولوی کامل، جامعہ نظامیہ حیدرآباد دکن و سینئر ایڈیٹر دائرۃ المعارف العثمانیہ یونیورسٹی۔ اور یہ جو مضمون کی ریکارڈنگ جو ہو رہی ہے حضرت سید جلال الدین بخاری مخدوم جہانیہ جہاں گش کی پوتری یعنی سیدہ ذاکیہ فاطمہ حورہ حسینی کے تکمیل نکاح کے پرمسرت موقع کی مناسبت سے اس خوشی میں تحدث نعمت کے طور پر یہ ریکارڈنگ کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ اور سیدہ ذاکیہ فاطمہ یہ احقر سید محمد عبد الواسع حسینی امان اللہ نورانی یعنی یہ میری بیٹی اور شہزادی۔ اب میں استاد محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مضمون پڑھنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ وشہداء ملتہ وعلینا معہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، الحمدللہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام حضرت سید جلال الدین بخاری مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کے تفصیلی حالات زندگی کی ریکارڈنگ الحمدللہ کی جا رہی ہے۔ اولیاء اللہ کا ذکر قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اولیاء اللہ کا ذکر دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے۔ اولیاء اللہ کا تذکرہ ہر قدم پر رہنمائی اور رحمت الہی کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اولیاء اللہ کی زندگی اور ان کے تعلیمات ہدایت اور باعث نجات ہے، ہدایت اور نجات کا ذریعہ ہے، اور صراط مستقیم کی پہچان بھی اولیاء اللہ ہے۔ انعام یافتہ جو بندے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کا ذکر فرمایا۔ حضرت سید جلال الدین بخاری مخدوم جہانیہ جہاں گشت، اسم گرامی و لقب، اسم گرامی سید جلال الدین تھا، یعنی نام حضرت کا نام جو ہے سید جلال الدین تھا، لیکن عام طور پر مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے لقب سے مشہور ہے۔ اس لقب کی وجہ سیر العارفین کے مصنف نے یہ بتائی ہے کہ عید کے روز آپ نے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اور حضرت شیخ صدر الدین اور حضرت شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہم کے مزاروں پر جا کر مراقبہ کیا اور مراقبے میں عیدی طلب کی، تو ان بزرگوں کی جانب سے عیدی میں مخدوم جہانیہ کا لقب ملا، اور جب وہ وہاں سے واپس ہوئے تو راستے میں جو کوئی دیکھتا بے اختیار کہتا کہ مخدوم جہانیہ آتے ہیں۔ چونکہ سیاحت بہت کی اس لیے جہاں گشت بھی کہلائے۔ گشت کے معنی آتے ہیں پھرنے کے، گھومنا، سیاحت یعنی سفر، چونکہ سیاحت بہت کی یعنی سفر بہت زیادہ کیے تھے حضرت، اس لیے جہاں گشت بھی کہلائے۔ ان کی سیاحت کے متعلق اخبار الاخیار میں سیاحت بسیار کردہ از بسیار از اولیاء نعمت و برکت یافتہ، یعنی سیاحت بہت زیادہ کرنے والے تھے حضرت، اور اولیاء اللہ سے بہت سی نعمتیں اور برکتیں حاصل کیے۔ مرآت الاسرار میں اکثر سفر
رباعی مسکون نمودہ و جمیع مشایخ چہاردہ سلسلہ و چہل یک کردہ را یافت و چہل یک کردہ را یافت را دریافت خاندان حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا کا اسم گرامی، حضرت کے جد امجد کا اسم گرامی بھی سید جلال الدین تھا۔ تذکرہ نگاران یعنی تذکرہ جو حضرت کا لکھے جو لوگ، تذکرہ نگاران کا نام عموماً سید جلال الدین، تذکرہ نگار ان کا نام عموماً سید جلال الدین سرخ بخاری لکھتے ہیں، یعنی ان کے جو حالت زندگی لکھے حضرت کے، وہ لوگ اکثر و بیشتر یہ نام سید جلال الدین سرخ بخاری لکھتے ہیں۔ وہ بخارا سے سفر کر گیا ہے اور بخارا سے بھکر آئے اور بھکر سے ملتان آ کر حضرت بہاؤالدین زکریا سے بیعت کی اور تعلیم و تربیت کے بعد خرقہ خلافت بھی پایا۔ ان کی بزرگی کے بارے میں سفینۃ الاولیاء میں ہے، سفینۃ الاولیاء کتاب کا نام ہے۔ از بزرگان صحیح است جلیل القدر و جامع علوم ظاہر و باطن بودند۔ بکر کے قیام کے زمانے میں، ایک مقام کا نام ہے بکر کے قیام کے زمانے میں، وہاں کے ایک ممتاز امیر سید بدر الدین کی لڑکی سے عقد کیا، یعنی نکاح کیے، شادی کی۔ اس عقد کی بشارت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دی تھی۔ اس کے کچھ دنوں بعد ملتان سے آچا منتقل ہو گئے، آچا ایک مقام کا نام ہے، اور اسی شہر میں مستقل سکونت اختیار کی، یعنی رہائش، رہنا، ہاں، ریسیڈنسی اختیار کی، اور یہیں ان کی ابدی خوابگاہ بھی ہے۔ حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری یعنی ہمیشہ ہمیشہ یہ رہ گئے حضرت، یعنی وصال بھی یہیں ہوا۔ حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے 3 فرزند ہوئے، حضرت کے 3 شہزادے تھے، اور حضرت سید احمد کبیر، ایک فرزند کا نام حضرت سید احمد کبیر صاحب، اور دوسرے فرزند کا حضرت سید بہاؤالدین، اور تیسرے فرزند کا نام حضرت سید محمد۔ حضرت سید جلال الدین بخاری مخدوم جہانیہ جہاں گشت حضرت سید احمد کبیر کے فرزند ارجمن تھے، یعنی پیارے فرزند تھے، بڑے فرزند تھے، حضرت سید احمد کبیر کے فرزند تھے، مخدوم جہانیہ جہاں گشت۔ تذکروں میں حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت کا نسب نامہ یہ ہے: مخدوم سید جہانیہ جلال الحق والدین ابو عبداللہ الحسین بن کبیر الدین احمد بن سید جلال الملت والدین سرخ بخاری بن ابی المؤید علی بن جعفر بن محمد بن محمود بن احمد عبداللہ بن علی اصغر بن عبداللہ جعفر بن امام علی نقی علیہ السلام۔ حضرت سید احمد کبیر حضرت شیخ ابو الفتح رکن الدین سہروردی کے مرید تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مخدوم جہانیہ نے اپنے ملفوظات میں اپنے والد گرامی، اپنے والد بزرگوار کی بزرگی کا ذکر بار بار فرمایا ہے۔ ایک موقع پر فرمایا: والد مخدوم کسی وقت خوف سے بستر پر نہیں سوتے تھے، سردی اور گرمی میں کوئی چیز اوپر کھینچ لیتے تھے اور اسی پر کفایت کرتے۔ ہر روز قرآن شریف 2 بار ختم کرتے، ایک دن میں اور ایک رات میں۔ نہایت بزرگ آدمی تھے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا: جس وقت مخدوم والد نماز ادا کرتے یا قرآن شریف کی آیت پڑھتے تو اس طرح روتے کہ ان کے سینے مبارک سے نعرے نکلتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور موقع پر ہے، ہاں، نعرے کا مطلب یہی آواز، ایک کیفیت کے ساتھ ایک آواز نکلتی تھی۔ جس وقت والد دامت برکاتہ نماز فرض اور نفل میں کھڑے ہوتے تو نعرہ مارتے اور زار زار روتے تھے، یعنی بہت زیادہ روتے تھے، محبت الہی میں رقت کی ایک کیفیت ہی۔ حضرت مخدوم جہانیہ کے سگے بھائی شیخ راجو
قتال بھی ایک برگزیدہ بزرگ تھے اور وہ حضرت مخدوم کے مرید اور خلیفہ تھے۔ ولادت حضرت مخدوم جہانیہ کی ولادت بعد سعادت اچھا مقام میں سن 707 ہجری میں ہوئی۔ 7 سال کے ہوئے تو والد بزرگوار کے ساتھ اچھا کے ایک بزرگ حضرت شیخ جمال خاندان کی ایک مجلس میں شریک ہوئے۔ مجلس میں حضرت شیخ جمال خاندان کے سامنے کھجوروں کا ایک طبق رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ کھجوریں حاضرین میں تقسیم کی۔ حضرت سید جلال الدین کو یہ ملی تو گھٹلیوں کے ساتھ کھا گئے۔ شیخ جمال نے یہ دیکھ کر دریافت کیا، میاں صاحبزادے تم نے گھٹلیوں سمیت کھجوریں کیوں کھا لی؟ جواب دیا، آپ کی دست مبارک سے جو کھجوریں ملی ان کی گھٹلیاں پھینک دینا مناسب نہیں سمجھا۔ یہ سن کر حضرت شیخ جمال خاندان نے فرمایا تم فقراء اور اپنے خاندان دونوں کے نام روشن کرو گے۔ یعنی شیخ کا ادب کیا ہے، مقام کیا ہے، حضرت بتا رہے ہیں کہ شیخ کے ہاتھ سے جب کھجور عنایت ہوئے ملے تو گھٹلی بھی نہیں پھینکے حضرت، کیونکہ شیخ کے ہاتھ سے اس کو نسبت ہو گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نسبت کا کتنا بڑا اثر اور اس کا فیضان ہوتا ہے۔ تو یہ تصوف اور صوفیہ کرام یہی ہے کہ بھئی بزرگان دین کے ادب پر اللہ کے محبوبین مقربین کا جتنا ادب کیا جائے گا اس سے بھی مقامات حاصل ہوتے ہیں۔ عبادات سے بڑھ کر ادب سے مقام حاصل ہوتا ہے۔ کسی بڑی شخصیت، کسی ولی کامل، کسی شیخ بزرگ والدین کا ادب ہو، کسی بھی بڑوں کا اگر ادب کیا جائے گا تو یقیناً وہ بڑے جس مرتبے پر فائز ہے ان کے حساب سے ادب کرنے والے کو مقام ملے گا۔ نبی کا ادب کریں گے تو اللہ تعالیٰ درجہ اور بلند، صحابی کا ادب کرے، اہل بیت کا ادب کیے اور اولیاء اللہ کا ادب اپنے شیخ، تو یعنی یہ تعلیمات سے معلوم یہ ہو رہا ہے کہ بزرگان دین کا ادب بہت ضروری ہے اور طریقت کی بری بنیاد ادب پر ہے۔ خدمت و ادب۔ تعلیم، ابتدائی تعلیم اچا ہی میں پائی، یعنی اچا ایک مقام کا نام ہے، وہاں پر علم تعلیم حاصل فرمایا۔ لطائف اشرفی جلد 1 صفحہ 390 میں ہے کہ شروع میں تربیت اپنے حضرت سید محمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے حاصل فرمائی، پھر اچا مقام کے قاضی علامہ بہاؤالدین سے ہدایہ اور بزدوی پڑھے۔ ان کی وفات کے بعد مزید تعلیم کے لیے ملتان آئے۔ خاندان مزید اور مزید تعلیم اور اس سے زیادہ علم حاصل کرنے کے لیے ملتان آئے۔ خاندان پہلے سے سہروردیہ سلسلے سے منسلک تھا، اس لیے اپنے والد ماجد کے مرشد یعنی شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پوترے حضرت شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ کے خانقاہ میں آ کر مقیم ہو گئے، وہاں رہنے لگے۔ حضرت شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ خاص شفقت سے پیش آئے، یعنی نرمی محبت سے پیش آئے، اور ان کی تعلیم اپنے پوتے حضرت مولانا موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ اور ایک دوسرے عالم دین مولانا مجد الدین کے سپرد کی، اور ان بزرگوں سے ہدایہ اور بزدوی ختم کی۔ ہدایہ عربی یعنی اسلامک جو فقہ ہیں، اسلامک لا دستور کی کتابیں ہیں، اور بزدوی ختم کی، یہ بھی 2 کتابوں کے نام ہیں۔ جب یہ کتابیں ختم کر چکے تو حضرت شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو اپنی کشتی پر سوار کرا کے اچا مقام واپس بھیج دیا، روانہ فرمایا۔ اثناء تعلیم میں کلام پاک کی 7 قراتیں سیکھے۔ اثناء تعلیم کے دوران قرآن مجید کی جو قرات ہے، قرات 7 وہ بھی حاصل کیا۔ تحصیل علم حاصل کرنے کا سلسلہ عرصہ دراز تک جاری رہا۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے قیام کے زمانے میں، وہاں رہائش کے زمانے میں شیخ مکہ حضرت عبداللہ یافعی اور شیخ مدینہ حضرت عبداللہ مطری سے بھی مختلف کتابیں پڑھی۔ وہاں رہائش کے زمانے میں رہنا دونوں شیوخ سے صحہ 6 اور
حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف عوارف المعارف اس کے حوالے بھی بولا کے درس لیے، یہ نیچے کیا یعنی مکے اور مدینے کے شیوخ سے صحاح ستہ یعنی بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، یہ 6 کتابیں حدیث کی، یہ اس کا درس حاصل کیے۔ اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بانی یہ سلسلے سہروردیہ کی جو مایہ ناز کتاب ہے عوارف المعارف، جو تصوف اور اہل تصوف پر مشتمل ہے، آداب تصوف اور تعلیمات صوفیہ پر مشتمل ہے، اس کا درس حاصل کیا۔ شیخ مدینہ حضرت عبداللہ مطری کے ساتھ 2 سال رہے ہوئے اور برابر تہجد کے وقت احادیث نبوی اور عوارف ان سے پڑھتے رہے، وہ اپنے ملفوظات میں۔ اس کا جو حوالہ ہے در المنظوم صفحہ نمبر 768، وہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ شیخ عبداللہ مطری تہجد کے وقت میرے حجرے میں آتے، ایک ہاتھ میں چراغ اور ایک ہاتھ میں کھانا ہوتا۔ میں نے ان سے ایک روز عرض کیا، اے شیخ کیوں نہ میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کروں، آپ میرے مخدوم اور استاد ہیں۔ لیکن انہوں نے فرمایا تم میرے پاس نہ آؤ، میں خود تمہارے پاس آیا کروں گا، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے۔ سبحان اللہ، سادات کا ادب بتایا جا رہا ہے کہ سادات کا مقام کیا ہے۔ حضرت مخدوم جہانیہ اپنے ملفوظات میں شیخ مدینہ کی شفقت و محبت کا ذکر بار بار فرماتے ہیں۔ رمضان شریف میں مسجد نبوی میں اعتکاف کرتے تو شیخ مدینہ افطار کے وقت ان کے لیے 2 قرص لاتے، 2 ٹکیا، روٹی وغیرہ، اس دور میں جو بھی غذائیں رائج تھی وہ، اور جب وہ مسجد نبوی کے احترام کی خاطر کم کھانے کی کوشش کرتے تو شیخ کہتے اے فرزند رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے شہزادے، تم مان رکھتے ہو، بیوی اور رشتہ دار والے ہو، ان کے پاس تم کو واپس جانا ہے، کم کھاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے، ان کے پاس واپس کیوں کر جا سکو گے، کم کھانے سے تمہارا دین کمزور، یعنی زیادہ کھانے سے تمہارا دین کمزور نہ ہو جائے گا بلکہ قوی ہوگا۔ شیخ مدینہ کی شفقت و محبت کی، یعنی طاقتور ہوں گا۔ شیخ مدینہ کی شفقت و محبت کی بنا پر مسجد نبوی میں ایک بار امامت کرنے کی بھی سعادت حاصل کی۔ مدینہ کے جو شیخ تھے اور یہ جو حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کے جو استاد تھے، انہوں نے امامت کے لیے آپ کو آگے بڑھایا۔ حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ عبداللہ مطری سے عوارف کا درس اس خاص نسخے سے حاصل فرمایا جو خود شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مطالعے میں رہ چکا تھا۔ شیخ عبداللہ مطری نے وفات کے وقت اس نسخے کو شیخ مکہ عبداللہ یافعی کے پاس بھیجا، یعنی انتقال کے وقت، کہ وہ اس کو حضرت سید جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ شیخ مکہ نے ایک حاجی کے ذریعے اس کو حضرت سید جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیج دیا، جس کو بہت عزیز رکھتے تھے، یعنی عوارف کا وہ نسخہ جو حضرت کا اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس سے آپ ڈائریکٹ پڑھے۔ عوارف کو شیخ شرف الدین محمود شاہ تستری سے بھی ان کے وطن قصبہ شومارا عراق میں جا کر پڑھا۔ یہ حضرت شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ جب حضرت سید جلال الدین ان کی خدمت میں پہنچے تو اس وقت ان کی عمر 130 برس کی تھی، یعنی شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کے پاس آپ ڈائریکٹ وہ کتاب پڑھنے کے لیے گئے تو اس وقت حضرت کے خلیفہ کی عمر 130 سال تھی۔ عبد المنظوم سے یہ بات لی گئی، صفحہ نمبر
478 479. حضرت مخدوم جہانیہ کے ملفوظات کے مرتب سید علاء الدین علی بن سعد حسینی کا بیان ہے کہ حضرت مخدوم 188 علوم میں مہارت کاملہ رکھتے تھے. 188 علوم 188 سبحان اللہ. سائنسز میں مہارت کاملہ رکھتے تھے. اور ان علوم سائنس یعنی علم کو سائنس بولتے ہیں. ان علوم کی طویل فہرست بھی ملفوظات کے شروع میں دی ہے. دوسرے تذکرہ نویس بھی لکھتے ہیں کہ جامع است میاں علم و ولایت. تذکرہ لکھنے والے لوگ بول رہے ہیں کہ حضرت علم اور ولایت دونوں کے جامع تھے. بعض لوگوں کو علم ملا ولایت نہیں ملی, بعض کو ولایت ملی علم نہیں ملا. تو لیکن حضرت کا معاملہ ایسا تھا کہ ولایت بھی اللہ عطا فرمایا, علم بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سید جلال الدین حسین بخاری رحمۃ اللہ علیہ قدس سرہ از محتشمان روزگار و عارفان صاحب اسرار بود در علوم ظاہری و باطنی ہم در فقر و استغنا و نظیر نداشت. یعنی حضرت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ حضرت سید جلال الدین حسین بخاری رحمۃ اللہ علیہ یعنی ماہرین میں سے تھے اور صاحب اسرار تھے, یعنی رازوں کو جاننے والے. علوم ظاہری اور باطنی میں اور فقر و استغنا میں ان کی کوئی مثال نہیں تھی. فخر و استغنا یعنی خدا کی طرف اپنے ضروریات کو اللہ کے حوالے کر دینا اور مخلوق سے بے نیاز ہونا, اس کو فقر بولتے ہیں. یعنی دنیاوی چیزوں کو اختیار نہیں کرنا, دنیاوی اسباب سے دوری اختیار کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی اپنے پاس دنیاوی اسباب نہ رکھنا. جی. استغنا کا مطلب ہے کہ مخلوق سے بے نیاز ہونا. اس میں حضرت کی کوئی مثال نہیں تھی اور نظیر نہیں تھی. علوم و فنون سے برابر یعنی اس میں گہرا شغف رہا, یعنی یہ خصوصیات کے حامل تھے حضرت, یہ اوصاف آپ کے اندر تھی, یہ خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھی بول رہے ہیں. جی. یہ بہت ہی اعلیٰ مقام ہے ولایت کے اور صوفیہ کی جو صفات ہے اس میں بہت اہم ترین صفت ہے. یعنی عموماً انسان کے لیے کیا تھا, دنیاوی ضروریات انسان کی زندگی میں ہے لگی ہوئی, لیکن اسباب سے بالکل لا تعلق ہو گیا, اللہ کی طرف رجوع ہو جانا, مال و دولت کو اختیار نہیں کرنا. اگر آ بھی جائے مال و دولت تو اپنے پاس نہیں رکھنا, خرچ کر دینا, صدقہ کر دینا. یہ درویشوں کا اور صوفیہ کا خاص مشن رہا ہے. جی. یعنی مکمل طور پہ اللہ کی طرف رجوع ہو جانا. مال و دولت اگر رہے تو انسان اللہ سے غافل ہو جاتا, جی. تو اس کی طرف اس کی طبیعت اس کا میلان ہو جاتا. تو صوفیہ اکرام اس بات کو برداشت قبول نہیں کرتے تھے, گوارا نہیں کرتے تھے کہ اللہ سے ہٹ کر کسی اور چیز کی طرف مائل ہو. اللہ ہی ان کی ذات کا مقصود تھا. علوم و فنون سے برابر گہرا شغف رہا, بہت گہری دلچسپی تھی حضرت کی, بہت زیادہ. یعنی ذکر و اذکار ولایت کے مقام پر فائز ہو گئے, لیکن علم اور تعلیم کو نہیں چھوڑے, درس و تدریس وغیرہ گہرا شغف رہا. چنانچہ رشد و ہدایت کے زمانے میں اپنی مجلسوں میں گہرا تعلق رہا, دلچسپی رہی بہت زیادہ. چنانچہ رشد و ہدایت کے زمانے میں اپنی مجلسوں میں کبھی کلام پاک یعنی قرآن مجید, کبھی تفسیر مثلا تفسیر مدارک, کبھی احادیث نبوی مثلا صحاح ستہ, مشارق الانوار, مشکات المصابیح, فقہ میں کبھی ہدایہ, کبھی تصوف کی کتابیں عوارف المعارف اور رسالہ مکیہ وغیرہ, کبھی قصیدہ لامیہ, کبھی مختلف اوراد, کبھی دیگر اسباق کا درس دیا کرتے تھے. یعنی محفلوں میں تفسیر کا بھی درس دیتے تھے. صوفیہ کرام کا جو مزاج جو مشن رہا, صرف ذکر الہی نہیں, صرف مرید بنانا نہیں, بلکہ قرآن کی تفسیر بیان کرتے تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت کی خصوصیت بلکہ عظیم اکثر اولیاء کا یہی مشن رہا کہ کلام الہی سے جوڑنا بھی. اللہ کا پیغام کیا ہے, مرشد کا کام ہے کہ اپنے مریدین تک اس کو پہنچائیں, کیونکہ کلام الہی سے بڑھ کر قرب الہی کا کوئی اور ذریعہ, کوئی اور کتاب نہیں ہو سکتی, کیونکہ قرآن نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے, اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی طرف لے جانے والا کلام ہے, یعنی اللہ سے قریب کرنے والی چیزیں.
تو لہٰذا اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو پہلے قرآن پڑھنا چاہیے. قرآن کی تلاوت ہو یا اس کا علم ہو یا اس کا ترجمہ ہو یا اس کی تفسیر ہو یا اس کی باریکیاں ہوں، یہ جاننا ضروری ہے. بیعت و خلافت. شروع میں اپنے والد ماجد ہی کے حلقہ ارادت میں داخل ہو کر تصوف کی تعلیم پائی. اپنے والد ماجد سے ہی آپ مرید بن گئے تھے. پھر حضرت بہاؤالدین زکریا کے نامور پودے حضرت شیخ ابو الفتح رکن الدین کے ہاتھ پر بیعت کی. ان کی ذات اقدس سے اس قدر محبت بڑھی کہ ایک بار حضرت رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے چبوترے کی دہلیز سے اتر کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے. دہلیز کا زینہ نیچا تھا، یعنی حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں آ کر چت لیٹ گئے کہ مرشد سینے پر پاؤں رکھ کر آسانی سے اتر جائیں. یعنی زینہ اونچا تھا، سیڑھی اونچی تھی ذرا، تو شیخ کے لیے دشواری ہو رہی تھی اترنے کی. تو حضرت آگے نیچے سو گئے تاکہ حضرت کے شیخ ان پر پیر رکھ کر زمین پر آ جائیں. سبحان اللہ. مرشد نے یہ دیکھا تو اپنی شہادت کی انگلی منہ میں دبا کر اپنے شفیق مرید سے فرمایا، نبوت کا دروازہ تو ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے، لیکن اے سید، ولایت کی اقلیم پر تمہارا تصرف حد بشریت سے زیادہ ہوگا. یہ کہہ کر حضرت جلال الدین کو دست مبارک سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا. سبحان اللہ. ادب، یعنی حضرت اپنے شیخ سے جو محبت کرتے تھے بتا رہے ہیں کہ حضرت شیخ جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو الفتح رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی. ان کی ذات اقدس سے اس قدر محبت بڑھی کہ ایک بار حضرت رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے چبوترے کی دہلیز سے اتر کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے. چبوترا ذرا اونچا تھا، دہلیز کا زینہ اونچا تھا. حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں آ کر چت لیٹ گئے کہ مرشد سینے پر پاؤں رکھ کر آسانی سے اتر جائیں. مرشد نے یہ دیکھا تو اپنی شہادت کی انگلی منہ میں دبا کر رکھ کر اپنے شفیق مرید سے فرمایا، مشفق مرید سے، کہ نبوت کا دروازہ، شفیق مشفق یعنی چاہنے والے، محبت کرنے والے مرید سے فرمایا کہ نبوت کا دروازہ تو ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے، لیکن اے سید، ولایت کی اقلیم، ولایت کی جو نگری ہے، ولایت کا جو شہر ہے، ولایت کا جو ملک ہے، اس پر تمہارا تصرف حد بشریت سے زیادہ ہوگا. یہ کہہ کر حضرت جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کو دست مبارک سے اٹھایا اور اپنے سینے سے لگا لیا. یعنی شیخ کا مقام کیا ہے حضرت بتا دی کہ جس کو شیخ بنا لیے تو ان کا ادب بھی کرنا ہے، احترام، ان کے لیے جان بھی قربان کرنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو ہی فیض ملتا ہو. حد بشریت اور وہ یعنی ولایت کے لیے کوئی حد نہیں ہے، نا لمٹ نہیں ہے. ولایت اس مقام پہ آگے رکی ہے، بلکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، ولایت کا ختم نہیں ہوا. قیامت تک اولیاء آتے رہیں گے بھائی، لیکن انبیاء نہیں آئیں گے. حضور آخری نبی ہے، لیکن اس میں مقامات، بڑے سے بڑا مقام بھی مل سکتا ہے. حضرت یہ فرمائیں کہ ولایت اگر کسی ایک ملک کا نام ہے سن تو اس پر تمہارا قبضہ ہوگا. ولایت کا جو سیکشن ہے اس پر تمہارا قبضہ ہوگا، سبحان، تمہارا تصرف ہوگا، حد بشریت سے زیادہ ہوگا. یعنی انسانی جو حد ہے، لمٹ ہے، اس سے زیادہ ہوگا. سبحان. یعنی اس سے معلوم یہ ہوا ریاضات، مجاہدے، عبادت اپنی جگہ ہے، لیکن ولی کامل کا ادب اور اس سے محبت کا فیض ایک نگاہ میں اس کو ولایت کے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیتا، پہنچا دیتا ہے. کیا بات ہے. اسی لیے بعض شعراء نے کہا ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. تو یہ اولیاء اللہ کا جو اعتقاد رکھتے ہیں، یہ جو اعتقاد ہے یہ بھی یقیناً نجات کا باعث ہوگا. اولیاء اللہ سے جو لوگ بے پناہ محبت کرتے ہیں، یہ محبت کا معاملہ ہے. یعنی کوئی محبت میں پیر پڑ رہا ہے، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی حضرت کے آگے جھک رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ادب ہے. کیونکہ بزرگوں کا جتنا ادب کریں گے اللہ اور اس کے رسول کا ادب اور زیادہ ہوگا. تو یہ ادب انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، نجات دلاتا ہے. تو تصوف اور صوفیہ کی بنیاد ہی ادب پر ہے. جس سے تم فیض لینا چاہ رہے ہو ان کا ادب کرنا ضروری ہے. اگر ادب نہیں کرو گے تو فیض نہیں ملے گا. بے شک. تو بزرگان دین جو اللہ کے مقبول اور محبوب بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس اتنا اونچا مقام ہے ان کا کہ اگر وہ چاہیں تو بڑے سے بڑے گنہگار کو بھی ولی بنا سکتے ہیں. اگر کسی کی ادا اگر پسند آ جائے
وہ ایک نگاہ ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں کی لاج رکھتے ہوئے اس گنہگار بندے کو بھی اللہ تعالیٰ ولی بنائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اولیاء اللہ سے منسلک رہنے میں، ان کے ادب میں ہی بہت بڑی نعمت ہے، دولت ہے دنیا اور آخرت. منسلک یعنی ان سے وابستہ رہنے میں، ان کے ساتھ جڑے رہنے میں ہی کامیابی ہے. کیونکہ ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ محنت، مجاہدہ، ریاضت، بڑے مشقتوں کے بعد اللہ تک پہنچتا ہے، اور ایک راستہ ہی اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ والوں کے دامن سے وابستہ ہو جانا. جیسے کوئی پیدل سفر کر رہا ہے اور کوئی ہوائی جہاز میں، کتنا بڑا فرق ہے. جی پیدل چلنے میں منزل دونوں کی ہے، ایک ہوائی جہاز میں جا رہا اور ایک پیدل جا رہا. پیدل چلنے والا ہی پہنچے گا، لیکن مشقت بھی بہت اٹھائے گا اور وقت بھی زیادہ لگے گا، تھک بھی جائے گا، مشقت یعنی تکلیف بہت زیادہ اٹھے. لیکن وہی اگر اچھی سواری کو کوئی اختیار کر لیا، تیز رفتار ہے، آسانی سے بغیر کسی مشقت کے پہنچانے والی، تو اسی طرح اولیاء اللہ کا معاملہ ہے. اولیاء اللہ کے دامن سے جو وابستہ ہو جائیں گا بغیر کسی مشقت اور بغیر کسی نقصان کے اور بغیر کسی دھوکے کے، ادھر ادھر بھٹکنے کا اندیشہ نہیں ہوتا. کیونکہ اولیاء اللہ جس کی ضمانت لے لیں تو وہ لوگ اس کو منزل مقصود تک پہنچ جاتے. سلسلے اسی لیے ہیں، یہ جو سلاسل وغیرہ ہیں، سلسلے قادریہ ہو یا چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، اس کے آئین مطابق ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ مرید بننا وہی ہے بھائی، ایک سچا دوسرے سچے کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ جوڑ دیا ہے. یہ سلسلہ وہی ہے، یہ پورا حضور تک پہنچتا ہے، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خدا تک پہنچتا ہے. تو حضرت شیخ جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ بتا دیے کہ حضرت جس مقام پہ پہنچے، شیخ کی نگاہ کرم کا فائدہ نہیں ہوا. حضرت کی خدمت اور حضرت کا جو ادب کی، تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اس کو سمجھنا چاہیے کہ سالکین مریدین کو چاہیے کہ شیخ کا ادب کرے. حضرت شیخ اشرف الدین مشہدی نوشتہ، حضرت مخدوم جہانیہ خلافت و اجازت صد چہل چند اولیاء را شیخ و مشائخ اہل ارشاد. اب یہاں بتا رہے ہیں کہ کئی شیوخ سے آپ خرقہ حاصل کیے، اس کا تذکرہ کیا جا. خرقہ یعنی مشائخین میں جو طریقہ ہے بزرگان دین میں، خلافت دیتے وقت کچھ یعنی امامہ وغیرہ عطا کرتے ہیں، اپنی خاص ٹوپی عنایت فرماتے ہیں. یہ خلافت جو ہے تبرکات دیتے ہیں اس وقت. اخبار الاخیار میں بھی ہے کہ حضرت شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت کی شیخ ہی حضرت مخدوم جہانیہ کو اپنا خرقہ پہنایا. اور لیکن خود حضرت مخدوم جہانیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں ان کو خرقہ پہنایا. یعنی حضرت جلال الدین حضرت مخدوم جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ خواب میں ان کو خرقہ پہنایا. تو معلوم یہ ہوا اولیاء کو یہ بھی اختیار ہے کہ خواب میں بھی کسی کو خلافت دینا چاہے تو دے سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور قطب عالم کے لقب سے یاد فرمائیں، یعنی پوری دنیا کے قطب ہے. کوئی کسی شہر کا کسی محلے کا قطب ہے تو حضرت تو پوری دنیا کے قطب ہے. قطب الاقطاب، قطب عالم کا لقب حضرت کے شیخ حضرت کو عطا فرمایا. کون سے حضرت کو؟ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے شیخ حضرت شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ خواب میں خرقہ پہنائے، خرقہ خلافت عطا فرمائے اور قطب عالم کے لقب سے یاد فرمائے. اے قطب عالم بول کے فرمائے. سبحان اللہ سبحان. تو معلوم یہ ہوا کہ اولیاء کاملین کسی کو قطبیت بھی دینا چاہے تو دے سکتے. جن بزرگوں اور مشائخین نے ان کو خلافت کے خرقے پہنائے، ان کی تعداد 20 بتائی ہے. 20 اولیاء اللہ بڑے بڑے خرقہ خلافت عطا فرمائے. ان کی اسماء گرامی یہ ہے، خواب میں یا بیداری میں مختلف. والد بزرگوار حضرت سید احمد سید کبیر رحمۃ اللہ علیہ، سب سے پہلے جو خرقہ ملا آپ کو آپ کے والد ماجد کی طرف سے ملا. والد ماجد نے حضرت شیخ شہاب الدین زکریا کا بھی خرقہ پہنایا، اپنا بھی خرقہ دیے اور ان کا بھی خرقہ پہنایا. حضرت شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ خواب میں
پہنائے ہو رہے. حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ خواب میں پہنائے. سبحان اللہ. حضرت شیخ قوام الدین خلیفہ حضرت شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ خط کے ذریعے خط لکھ کے خلافت دے دی ہوئی، میں آپ کو خلافت دے دیا، یہ جو الفاظ ہے. تو معلوم یہ ہوا خلافت ظاہری روبرو دینا ہی بلکہ ضروری ہے، خواب میں بھی دے سکتے، ولی دل میں ارادہ بھی کر لیے تو وہ خلافت مل جاتی. یعنی موبائل فون کے ذریعے بھی دیا جا سکتا ہے اور خط کے ذریعے بھی دیا جا سکتا ہے، میسج کے ذریعے بھی، میسج کے ذریعے، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، یہ تمام چیزیں ہو. حضرت شیخ قطب الدین منور رحمۃ اللہ علیہ خط کے ذریعے خلافت عطا فرمائے، خرقہ خلافت. حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی عطا فرمائے. یہ تو حالت بیداری میں آپ نے کر کے حاصل. حضرت شیخ مکہ عبداللہ یافعی، جی. حضرت شیخ مدینہ عبداللہ مطری رحمۃ اللہ علیہ بھی. حضرت شیخ قطب عدن فقیہ بسال مقام کا نام ہے، وہاں کے فقیہ مفتی جو تھے انہوں بھی خلافت عطا فرمائے. شیخ مرشد ابو اسحاق گازرونی رحمۃ اللہ علیہ بھی عطا فرمائے. شیخ امام الدین برادر شیخ امین الدین رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی حضرت شیخ امام الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی عطا. شیخ مرشد نام ہے ابو اسحاق. شیخ مرشد نام ہے. مجھے سمجھ رہا تھا کہ خلافت بھی لیے ہوں گے اور پھر مرید بھی ہوئے ہوں گے ان کے. شیخ مرشد نہیں، نام ہے یہ برا. حضرت سید جہدہ حمید حسینی رحمۃ اللہ علیہ حضرت بھی خلافت عطا فرمانے. حضرت شیخ معمر شرف الدین محمود شاہ تستری خلیفہ حضرت شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ بھی برا. یعنی شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلیفہ ہے وہ بھی حضرت کو خلافت. کیا نام ہے ان کا؟ حضرت شیخ معمر شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ. جی. یا شیخ معمر بڑی 130 سال کے تھے نا. جی جی جی. یعنی 2 واسطوں سے پیرانے پیر گیا مرید اور خلیفہ ہو گیا. سبحان اللہ. حضرت سیدی احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بھی. حضرت شیخ نجم الدین سغانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے اولیاء حضرت کو خلافت. حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ بھی عطا فرمائے. ہاں، تو یعنی 20 سلسلے ہو گئے حضرت کے. 20 سلسلوں سے فیضان ملا. حضرت شیخ نجم الدین سغانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ نجم الدین کبرا رحمۃ اللہ علیہ خواب میں عطا فرمائے. حضرت خضر علیہ السلام جو ولیوں کے امام ہیں. حضرت اوحد الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ. خضر علیہ السلام کیا ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام بھی آپ کو خلافت عطا فرمائے. سبحان اللہ. یعنی سید جلال الدین بخاری مخدوم جہانیہ جہاں گشت کو حضرت خضر علیہ السلام بھی عطا خلافت عطا فرمائے. کیا بات ہے، واہ واہ. حضرت اوحد الدین حسینی رحمۃ اللہ علیہ بھی خلافت عطا فرمائے. حضرت شیخ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی. یہ جو حوالہ ہے اخبار الاخیار صفحہ 134. شریعت کی پابندی. لیکن تصوف و عرفان کے اعلیٰ مدارج طے کرنے کے باوجود زندگی شروع سے آخر تک پابندی شریعت اور اتباع سنت میں گزری ہو رہا ہے. راہ سلوک کی خواہ کسی منزل میں رہے لیکن شریعت کا دامن کسی حال میں نہیں چھوڑا. راہ سلوک کی کسی منزل، راہ سلوک یعنی تصوف کی جو منزل ہے قرب الہی کی، اس کے کسی بھی درجے میں فائز ہو جاؤ لیکن کبھی شریعت کے خلاف کام نہیں کرے تو معلوم یہ ہو رہا کہ شریعت کسی بھی حال میں معاف نہیں ہوگی. راہ سلوک یعنی طریقت کا راستہ، وہ جو راستہ ہے، وہ جو وے ہے، اس میں کبھی بھی شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کرے. لیکن شریعت کا دامن کسی حال میں بھی نہیں چھوڑا. خود فرماتے ہیں کہ حقیقت شریعت ہے اور جب تک کوئی شریعت کو مضبوط نہ پکڑے گا ہرگز حقیقت کو نہ پہنچ سکے گا. حضرت فرما رہے ہیں کہ جب تک شریعت کا دامن نہیں تھامیں گے نہ طریقت، نہ معرفت، نہ حقیقت بھول جاؤ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ایک اور موقع پر فرمایا کہ جو شخص شریعت سے عاری ہے یعنی خالی ہے وہ طریقت و حقیقت کو نہیں جان سکتا. اور یعنی شریعت تو بنیاد ہے، اس کے بغیر وہ منزلیں نہیں مل سکتی. شریعت وہ منزلیں میوے کے ہے، میوہ ایک فروٹ، اور طریقت و حقیقت اس میوے کے مغز کے مشابہ ہو رہا ہے. فروٹ اگر ہوگا تو اس کا مغز نکالیں گے نا. فروٹ ہی نہیں ہے تو مغز کیا کہیں گے؟ یعنی پھل ہی نہیں ہے تو اس کا رس کیسا نکالیں گے؟ کیا بات ہے. یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شیخ طریقت اور حقیقت سے آشنا ہے، واقف ہے، لیکن شریعت سے واقف نہیں تو شیخ نہیں، جاہل ہے.
اللہ. کوئی اگر یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں طریقت کا علم ہے میرے پاس لیکن شریعت نہیں ہے تو بول رہے ہیں کہ وہ صوفی تو بہت دور کی بات ہے، عالم بھی نہیں ہے بلکہ جاہل ہے وہ. کیونکہ شریعت قرآن اور حدیث ہے، اللہ اس کے رسول کا جو علم ہے وہی نہیں معلوم، تو آگے کی کیا منزل طے کریں گے ہم. اس کو ہاتھ مت لگائیے، نکل جائے. کوئی صالح اور نیک آدمی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ شریعت، طریقت اور حقیقت تینوں کا علم اس کو حاصل نہ ہو. اللہ اکبر. پھر دوبارہ بولیے بتا. حضرت فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی کوئی صالح اور نیک آدمی اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا، ولی نہیں بن سکتا اور جب تک کہ وہ شریعت، طریقت اور حقیقت تینوں کا علم اس کو حاصل نہ ہوگا. یہ تینوں کا علم ہونا، خالی ایک طریقت حقیقت کا حاصل کر لیا تو ابھی بھی ولی نہیں بنا. شریعت کے بغیر ولی نہیں بن سکتا. تو شریعت کے بعد کیا فرمایا؟ طریقت اور حقیقت تینوں کا علم حاصل ہونا ہے. ایک جاہل شیخ کو کسی حال میں برداشت نہ کرتے. ایک مرتبہ ایک شخص شہر اچا میں وارد ہوا، آیا. وہ اپنے کو ولی اللہ کہتا تھا. اس کے بعد عوام و خواص کا ہجوم رہنے لگا، لوگ زیادہ جمع ہونے لگے. حضرت سید جلال الدین بھی عوام خواص یعنی عام لوگ، خاص لوگ سب جمع ہونے لگے. حضرت سید جلال الدین بھی اس سے ملنے تشریف لے گئے. جب اس کے پہلو میں جا کر بیٹھے تو اس نے کہا، اے سید، ابھی حق تعالیٰ میرے پاس سے گیا ہے. حضرت سید جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ اے بدبخت، تو کافر ہو گیا. پھر سے کلمہ شہادت پڑھ اور اسی وقت اٹھ کر قاضی شہر کے پاس آئے کہ اس بدبخت کو طلب کرو، اور اگر وہ توبہ کرے تو معاف کر دو ورنہ اس کو قتل کرنے کا حکم دو. مقتا شہر اس شخص کا معتقد ہو چلا تھا، اس لیے قاضی نے مقطع کے خوف سے سزا دینے میں پسو پیش کی. حضرت سید جلال الدین نے مقطع کے پاس جا کر پیام بھیجا کہ ایک جھوٹا شخص کفر پھیلا رہا ہے، اگر تم نے اس کو سزا نہ دلائی تو پھر بادشاہ سے جا کر کہوں گا. بالآخر وہ شخص شہر بدر کیا گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ خلاف شریعت کوئی بات حضرت برداشت نہیں کرتے تھے. اللہ اکبر. یعنی معلوم یہ ہو رہا ہے کہ عقائد صحیح ہونا ولی کے لیے. عقائد غلط ہے، اعمال غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے تو ان ولی نہیں بن سکتا. اور اس کو برداشت بھی نہیں کرے. سید جلال الدین بخاری، حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہ سادات کرام خلاف شرع، شریعت اور اسلام کے خلاف اگر کوئی کام ہو رہا ہے، اگرچہ کہ وہ بادشاہ وقت ہی کیوں نہ کر رہا ہو، تب بھی آپ اس کو برداشت نہیں کرتے. بادشاہ کے بھی خلاف بول دیتے اگر ان شریعت کے خلاف جا رہا ہے. کیا تاریخ صلاۃ کو بھی ولی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے، نماز چھوڑنے والے کو اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ ولی سمجھتے ہی نہیں تھے. نہیں جو شخص نماز چھوڑتا تھا، ہاں جان بوجھ کر. اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ سے بھگ کر واپس آیا تو لوگ مجھ سے ملنے آئے. مقام کا نام ہے. انہوں نے کہا کہ قصبہ ایلور میں کے پاس ایک پہاڑ کے کبھی آئے تو ذکر کرنا. ایک پہاڑ کے غار میں ایک درویش رہتا ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نماز معاف کر دی ہے. یہ سن کر میں ان کے پاس گیا. وہاں عمرہ اور دوسرے اکابر کا ہجوم تھا، یعنی بڑی تعداد تھی. عمرہ مالدار لوگ. اس ہجوم سے گزر کر میں کسی طرح ان کے پاس پہنچا. میں نے اس کو سلام کیا. میں نے ان کو سلام نہیں کیا بلکہ جا کر بیٹھ گیا اور پوچھا تو نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، الفرق بین المؤمن والکافر الصلاۃ، یعنی مومن اور کافر کے درمیان صرف نماز فرق کرتی ہے. درویش نے جواب دیا، یا میرے پاس جبرائیل آتے ہیں، بحث کا کھانا لاتے ہیں، خدا تعالیٰ کا سلام پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے لیے نماز معاف کر دی گئی اور تم مقرب خاص ہو گئے. یعنی حضرت سید جلال الدین نے کہا کہ میں نے، یعنی حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ بیہودہ مت بکو، یعنی بیہودہ گفتگو مت کرو. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو نماز معاف ہی نہیں ہوئی بلکہ 6 نمازیں فرض ہیں، حضور پہ تہجد بھی فرض ہے. تجھ جیسے جاہل کے لیے کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ وہ تو شیطان ہے جو تیرے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں جبرائیل ہوں. جبرائیل وحی کے فرشتے ہیں، وہ پیغمبر کے سوا کسی اور کے پاس نہیں آتے. اور وہ جو کھانا تمہارے پاس آتا ہے وہ غلیظ ہے، غلاظت ہے. درویش نے کہا کہ وہ کھانا بہت ہی لذیذ ہوتا ہے، اس میں لذت محسوس کرتا ہوں.
میں نے کہا کہ اب جب وہ فرشتہ آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا۔ میں دوسرے دن جب اس درویش کے پاس گیا تو وہ میرے پاؤں پر گر پڑا اور کہنے لگا کہ میں نے تمہاری بات پر عمل کیا، اور جب وہ فرشتہ آیا تو میں نے لا حول پڑھا، وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا، اور جو کھانا اس نے دیا وہ غلیظ ہو کر میرے ہاتھ سے گر پڑا، یعنی غلاظت بن گیا تھا وہ، اور میرے سارے کپڑے نجس ہو گئے، ناپاک۔ اس کے بعد حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بے نمازی درویش سے توبہ کرائی، اس کو توبہ کرائی، اور اس کی جو نمازیں فوت ہوئی تھی ان کی قضا پڑھوائی، فوت چھوٹ گئی تھی جو نمازیں۔ اپنے مریدین کو، اپنے مریدوں کو نماز با جماعت کی بڑی تاکید فرماتے ہیں، اللہ اکبر، اور جماعت کے تاریخ کو ارشاد نبوی کی بنا پر ملعون اور بدعتی کہتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت سے دور ہے ورنہ، یعنی نماز چھوڑنا تو بہت دور کیا، جماعت بھی جو چھوڑا بہت بڑا گنہگار ہے، یہ سلسلہ ہے جی۔ وہ ارشاد نبوی، جماعت کے تاریخ کو ارشاد نبوی کی بنا پر ملعون کہتے تھے ورنہ، جماعت کے تاریخ یعنی جماعت کے چھوڑنے والے پر، جی، جو بلا عذر جماعت چھوڑیں وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اور فرما رہے ہیں کہ بدعاتی کہتے تھے حضرت اس کو، اللہ اکبر۔ اپنی ایک مجلس میں اس حدیث کی خاص طور پر تصریح کی کہ جو شخص محلے کی مسجد کی اذان سنے اور نماز کے لیے حاضر نہ ہو تو اس کی قبر میں کیڑے پڑیں گے اور اس کی قبر سے آگ نہ بجھے گی، اللہ اکبر، وہ ہر وقت عذاب میں رہے گا۔ یعنی محلے کی مسجد ہی مراد نہیں ہے، جہاں پہ بھی وہ پہنچ رہا ہے وہاں مسجد موجود ہے، نماز اگر نہ پڑھے، مسجد کو چھوڑ کر اکیلا اگر پڑھ رہا ہے تو بہت بڑا گناہ ہے۔ سفر و سیاحت میں تنہا ہوتے، اس کا مطلب یہ ہوا وہ جہاں ٹھہرا وہ محلہ، سمجھیے آپ، ہاں، یا تو بعض محلے عاریتن ہوتے ہیں ٹیمپرری کچھ وقت کے لیے، بعض جو ہے پرماننٹلی ہوتے ہیں مستقل۔ اب گھر کا جو محلہ ہے وہ مستقل ہے، اب جاب کر رہے ہیں تو وہ ٹیمپرری ہیں، یا کہیں گئے ہیں تو وہ ٹیمپرری ہیں۔ اگر آپ ٹیمپرری بھی ٹھہرے ہیں اور مسجد کو نہیں جا رہے ہیں تو یہ وہ بھی یہ وعید میں آئیں گا، سخت وعید میں ہو رہا ہے، اس کی قبر سے آگ نہ بجھے گی۔ اللہ اکبر۔ سفر و سیاحت میں تنہا ہوتے تو خود ان کا بیان ہے کہ آئے نماز کے وقت کہیں سے ابدال آ جاتے، سفر و سیاحت یعنی سفر میں اگر ہوتے، تنہا ہوتے اکیلے، تو خود ان کا بیان ہے کہ آئے نماز کے وقت، جب نماز کا وقت ہے تو کہیں سے ابدال آ جاتے تھے بڑے بڑے اولیاء، اور اس طرح جماعت کا ثواب مل جاتا تھا۔ حضرت کسی سفر میں اگر جاتے، اکیلے ہوتے تو جماعت کا مسئلہ ہوتا نا، تو اس وقت اولیاء اللہ آ جاتے تھے غیب سے، سبحان، جماعت بنا کے نماز پڑھتے تھے۔ یعنی ولی کی پہچان بتائی جا رہی ہے، اولیاء اللہ شریعت کے سخت پابند ہوتے ہیں۔ یہ الدر المنظوم صفحہ نمبر 121۔ اتباع سنت، اپنی ایک مجلس میں فرمایا کہ ایک سالک کو چاہیے کہ سرور دو عالم، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کرے، پیروی کرے، اتباع کرے، فالو کرے، اسی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل ہوگی۔ اہل بدعات کو قربت جانتے ہیں اور وہ لوہا تانبا پہنتے ہیں۔ بدعات کو قربت دینا، اہل بدعت یعنی جو لوگ بدعاتی ہیں، سنتوں کو چھوڑنے والے، وہ بدعات کو قربت یعنی قرب الہی کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، جبکہ وہ اللہ سے دور کرنے والی چیزیں بدعات، نیت نئی چیزیں لوگ جو فیشن بنا لیے، سنتوں کو چھوڑ دی، جی، کھانے پینے کے انداز میں ہو یا لائف اسٹائل میں ہو یا لباس میں ہو یا ہیئر اسٹائل ہو یا کوئی بھی ہو، خلاف سنت اگر جا رہے ہیں تو وہ اللہ سے دور ہو رہے ہیں۔ قرب الہی کا واحد راستہ فرض اور سنت ہے، فرائض کا پورا اہتمام کرنا، یعنی اللہ سے قریب ہونے کا راستہ، بس فرض اور سنت، فرض اور سنت، اسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل ہوگی، یعنی اتباع رسول سے۔ اور اہل بدعات کو قربت جانتے ہیں، اس کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بدعات کے ذریعے اللہ کے قریب ہو رہے، جبکہ ان کی بدبختی ہے۔ اور وہ لوہا تانبا پہنتے ہیں، لوہا نہیں پہننا ہے نا بھائی، لوہا پہن لے رہے ہیں، تانبا پہن لے رہے ہیں، داڑھی ترشواتے ہیں، داڑھی بھی کٹانا کیا ہے، بدعات نہیں ہو رہے، اللہ اکبر، اللہ اس کے رسول سے دور ہو رہے، داڑھی کاٹنے والا جیسا کہ قلندر کیا کرتے ہیں، لیکن اس طرح قربت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ بعد و ضلالت پیدا ہوتی ہے، یعنی دوری اور گمراہی۔ یعنی معلوم یہ ہو رہا ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف جتنے راستے اختیار کیے گئے ہیں پورے گمراہی کے راستے ہو رہے ہیں۔
اللہ نہ فرائض کی فکر ہے، نہ واجبات، نہ سنتیں، یہ تو شیخ تو ہو ہی نہیں سکتا ورنہ جماعت اگر چھوڑ دیا تو اس کا مرید بننا نہیں، کوئی اگر جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي اے فَاتَّبِعُونِی بِالْأَفْعَالِ وَالْأَقْوَالِ وَالْأَحْوَالِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم خدا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تم میرے افعال، اقوال اور احوال میں میری اتباع کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قول و فعل میں، بس تم کو اللہ تعالیٰ دوست رکھے گا اور اللہ تم سے محبت کرے گا۔ حضرت مخدوم جہانیہ خود بھی ہر حال میں اتباع سنت کا خیال رکھتے، اسی لیے احادیث نبوی سے غیر معمولی شغف تھا، غیر معمولی دلچسپی اور محبت تھی۔ ان کے ملفوظات کی ایک مجموعہ سراج الہدایہ میں احادیث پیغمبر، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ایک مستقل باب ہے، مستقل ایک چیپٹر بنائے جس میں مختلف حدیثوں کی تشریح و توضیح ہے۔ اب وضاحتیں اپنی مجلسوں میں ان احادیث نبوی کا ذکر بار بار فرماتے اور انہی کے مطابق اپنے مریدوں کی تعلیم و تلقین کرتے، احادیث کا درس دیتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شیخ کامل وہ ہے جو اپنے مریدین کو قرآن اور حدیث سکھاتا ہے، پہلے وہ درس ہونا چاہیے، نہ قرآن نہ حدیث، اگر دونوں سے بھی دور ہے تو گویا کہ حق کے راستے پر نہیں ہو۔ احادیث کی کتابوں مثلا صحاح ستہ، مشکات المصابیح اور مشارق الانوار کا باضابطہ درس بھی دیتے تھے، یعنی صحاح ستہ کا درس دیا کرتے تھے، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ پوری مشکات کتابوں کا درس دیا کرتے تھے باضابطہ ورنہ، یعنی پورا وقت کی پابندی کے ساتھ ٹائمنگ وغیرہ مقرر کر کے، اور مشارق الانوار کا بھی باضابطہ درس دیتے تھے۔ اپنی روزمرہ زندگی کے تمام معاملات کو بھی احادیث کے مطابق بنانے کی کوشش فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پنجگانہ نمازوں کے علاوہ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، تراویح اور دوسری نفل نمازوں میں اتنی ہی رکعتیں پڑھتے جتنی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی۔ حضور سے جو منقول ہے، مأثور ہے، مروی ہے، جو یعنی حضور سے جو بات ثابت ہے اس کے مطابق نوافل بھی پڑھ رہے ہیں تو اس حدیث کے مطابق پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر، کیا اطاعت رسول ہے، سبحان اللہ۔ زیادہ تر انہی اوراد و وظائف کی مداومت کرتے جن کا ذکر حدیثوں میں ہو، وظائف بھی پڑھے تو وہ پڑھتے جو حدیث میں حضور فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اپنی عبادت میں ساری رات نہ جاگتے بلکہ کچھ دیر سو رہتے ہو رہے، کیونکہ پوری رات جاگنا بھی حضور سے ثابت نہیں ہے نا۔ حضور رات کے 3 حصے فرماتے، ایک حصہ آپ آرام کرتے اور ایک حصہ عبادت فرما دیتے اور ایک حصہ ذکر و اذکار کے لیے رکھتے۔ فرماتے کہ جو شخص عبادت میں تمام رات بیدار رہا اس نے ترک سنت کیا اور بیدار جاگتا رہا، سنت کو چھوڑ دیا۔ ورنہ سنت یعنی عبادت بھی کر رہے تو سنت طریقے کے مطابق، اپنی مرضی سے نہیں بھی، جب چاہے نماز پڑھ لے رہے جب چاہے چھوڑ دے رہے، ایسا نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تو یہ ہے کہ انا اصلی وانا، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ مکمل سو جا رہے ہیں تو یہ بھی خلاف سنت، مکمل عبادت کر رہے ہیں تو وہ بھی خلاف سنت ہو رہے ہیں، کیونکہ حضور طریقہ بتا رہے ہیں۔ پہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اٹھنا یہ انسان کے لیے مشقت کی بات ہے۔ پورا جگ کے پڑھ رہا تو بھائی جاگ رہا آپ، یہ اتنا کمال نہیں ہے، کیونکہ سونے کے بعد اٹھنا یہ مشکل ہے۔ حضور کی جو عبادت ہے وہی انا اصلی و انا، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ یعنی اس کی بہت اچھی وضاحت فرمائیں، دوبارہ فرمائیں گے۔ یعنی کنٹینیویشن عشاء کے بعد سے لے کر اگر فجر تک کوئی جا کر عبادت کرا تو اتنا کمال نہیں ہے، کیونکہ ان سویا ہی نہیں نا بھائی، سونے کے بعد اٹھنا یہ بہت مشقت کی چیز، تکلیف کی۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، یعنی رات میں جاگنا سونے کے بعد، یہ کیا انتہائی نفس پہ شاق ہے۔ اور تہجد کی فضیلت اسی وجہ سے نا بھائی، رات میں سونے کے بعد اٹھنا بھائی یہ نفس کے لیے بہت شاق مشقت کی چیز ہے۔ آدمی جب تکلیف گزرتی کیونکہ اس کی نیند پوری نہیں ہوئی، نیند کی گہرائی جب مٹھاس میں، اس میں جب نیند کی وادیوں میں جب گم ہو جاتا، اس وادیوں سے پلٹ کے پھر عبادت الہی کی طرف آنا یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، ہائے ہائے ہائے، یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ عبادت کمال نہیں ہے، عبادت کو سنت کے مطابق بنانا یہ کمال ہے. واہ عبادت بھی ایسی کرو جیسے حضور طریقہ بتائے بڑا. سبحان اللہ. معاملات، اپنے پورے معاملات کو سنت رسول کے آئین مطابق بنانا یہ حضرت کا خصوصی طریقہ رہا، ترہ امتیاز رہا ہے. اور فرماتے ہیں کہ میں کھانا تنہا تناول کرنا پسند نہ کرتے بلکہ تقسیم کر کے کھاتے. تنہا یعنی اکیلے کھانا پسند نہیں کرتے تھے، تقسیم کر کے کھاتے تھے. اور فرماتے کہ میں نے بانٹ کر کھاتے تھے. ہاں، ڈیوائڈ کرتے تھے، ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. اور فرماتے ہیں صحیح حدیث صحیحہ میں ہے، صحیحہ ستہ میں، کہ وہ شخص ملعون ہے جو تنہا کھاتا ہے. اللہ اکبر، یعنی جو اکیلا کھاتا ہے. اکیلا مطلب اس کا بھی غلط مطلب نہیں لینا، کوئی سفر میں ہے یا کچھ ایسا ہے، کوئی موجود ہی نہیں ہے کھا رہا تو وہ عیب نہیں، لوگ اس کے ساتھ بیٹھے سب کچھ چھوڑ کے اکیلا کھا رہا تو یہ مضمون ہے. کیا توضیح ہے، واہ. یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے، نہیں کہ کہیں بھی اکیلا کھایا گنہگار ہو رہا ہو تو ایسا ہے، یہ معنی نہیں لیے جائیں گے. یہ بول رہے ہاں اپنے غلام کو مارتا ہے اور بخل کرتا ہے، بول رہے بخالت کرنے والا. آگ کی پکی ہوئی چیزوں کو، غلام سے مراد جو اب تو غلام بندی کا زمانہ ہے نہیں، اپنے نوکر کو، لیکن اب دکانوں میں امپلائی نوکر جو کام کرنے والے بچے ہیں، سرونٹس، ملازمین ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، سختی نہ کی جائے. یہ ساری باتیں اس میں شامل ہیں. آگ کی پکی ہوئی چیزوں کو کھا کر منہ دھوتے اور کلی کرتے، کہ یہ سنت ہے. کھانا کھا کر دوگانا شکرانہ ادا کرتے، کھانا کھانے کا 2 رکعت شکرانہ بھی ادا کرتے تھے نماز. فرماتے ہیں ہاں نفل نماز حدیث صحیحہ میں کہ جو شخص دوگانا شکر طعام ادا نہیں کرتا اور سو رہتا ہے اس کا دل سخت اور سیاہ ہو جاتا ہے. کھانا کھا لیے سو گئے، ختم. اب آج کل جو ہو رہا ہے دعوتوں میں ولی میں 2-3 بجے تک آ کے آ رہے، سو جا رہے، ختم. دکانہ ہے نا کوئی، اور کوئی نماز بھی نہیں، فرض بھی نہیں پڑھ رہے. تو بتا رہے ہیں کہ یہ انتہائی بدبختی کی علامتیں ہو رہی ہیں. جب بھی کھانا کھائے 2 رکعت نفل نماز پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پانی پیتے تو 3 سانس میں پیتے، کم سے کم 3 سانس، یہ سنت ہے. اور فرماتے یہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. یعنی اپنی زندگی کو اسوہ رسول کے سانچے میں ڈھال کر بندگی بنا لیا لوگ. پوری زندگی کو اسوہ رسول کا جو نمونہ ہے عملی زندگی، اس سانچے میں ڈھال کر اپنی پوری زندگی کو بندگی بنا لیے نا. چلنا پھرنا بھی عبادت ہوگا، کھانا کھانا بھی عبادت ہوگا، پانی پینا بھی عبادت ہوگا، سونا بھی عبادت ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رمضان شریف میں سحری کے وقت خلال ضرور کرتے، یعنی دانتوں کو صاف کرتے بھی، اور کہتے کہ یہ سنت موقدہ ہے. سنت موقدہ ہے، ہاں، یعنی سحری کے وقت، ہاں، یعنی صبح اٹھتے ہی سمجھے منہ دھونا جیسا نا. دوبارہ پڑھیے سحری کے وقت. رمضان شریف میں سحری کے وقت خلال ضرور کرتے اور کہتے کہ یہ سنت موقدہ ہے. ریشمی اور باریک کپڑوں کو ناپسند کرتے، نامشروع سمجھتے ہوئے، یعنی ناجائز ریشمی کپڑے وغیرہ یا باریک کپڑے جس سے جسم نظر آتا ہے، اس کو آپ ناجائز سمجھتے تھے. ناجائز ہے چیز. یہ لباس میں بھی سنت کا خیال رکھنا چاہیے، سنت و فرض. ایک بار سلطان فیروز شاہ نے ان کی خدمت میں 34 جوڑے کپڑے بھیجے. حضرت کی خدمت میں سلطان فیروز شاہ نے 34 جوڑے کپڑے بھیجے. یہ بھی ذرا پڑھیے نا حضرت. یہ جو ہے حوالے وہی جو مشہور کتاب ہے الدر المنظوم، اس کے ہی حوالے 348. اور اس کے بعد وہی ہے پورا صفحہ، یہی کتاب کا حوالہ ہے. ریشمی کپڑے اور باریک کپڑوں کو حضرت حرام ناجائز سمجھتے تھے. ایک مرتبہ سلطان فیروز شاہ نے حضرت کی خدمت میں 34 جوڑے کپڑے بھیجے. ان کو دیکھ کر فرمایا اگر مشروع ہے تو پہنوں گا ورنہ نہ پہنوں گا. مشروع یعنی جائز اگر ہے یہ کپڑے، یعنی شریعت کے مطابق ہے یہ لباس، ساتر ہے، ستر چھپانے والا ہے، تو میں پہنوں گا، نہیں ورنہ نہیں. بلکہ بادشاہ کا تحفہ ہے، یہ نہیں کہ بادشاہ کیا سمجھے گا یہ نہیں دیکھے آپ، بلکہ شریعت کو دیکھ رہے ہیں. پھر یہ حدیث پڑھی
کہ ریشم و سونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مردوں پر حرام اور عورتوں کے لیے حلال کیا گیا. بادشاہ وقت بھی اگر تحفہ بھیجا تو پہلے شریعت کو دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر. تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت کے بغیر طریقت کا تصور بالکل محال ہے، ناممکن ہے. ناممکن بے شک. اگر شریعت کے بغیر اگر کوئی طریقت کا تصور دے رہا ہے تو وہ گمراہ ہے. گمراہ ہے، فاسق ہے، فاجر ہے. اسی طرح باریک کپڑوں کے متعلق فرمایا، اس کے بارے میں فرمایا باریک کپڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ جس کا کپڑا باریک ہو اس کا دین باریک ہوگا، یعنی بودا ہے سمجھو اس کا معاملہ. پیروی سنت میں گریبان کے بغیر کرتے پہن دے. گریبان سنت کی پیروی میں سنت یعنی گریبان والے نہیں، اس لیے میں یہ دیکھا بغیر گریبان کی کرتے یہ مضمون میں الحمدللہ بہت پہلے پڑھ چکا ہوں، کیونکہ محض آپ بہترین نکات دیتے ہیں، اس لیے میں آپ سے خاص طور پہ ہاں گریبان والے کرتے پہننا بدعت سمجھتے تھے والے. جی سنت خلاف سنت ہے. تو میں جب سے یہ دادا حضرت قبلہ کا سنا میں کہ آپ جو ہے بغیر کالر کے کرتے وغیرہ پہنا کرتے تھے، اس تاریخ سے میں کالر پہننا چھوڑ دیا. مطلب سکھایا بھی نہیں مجھ کے بعد کالر کے کرتے وغیرہ. سنت کی پیروی کرنا چاہیے. ایک بار ایک مرید نے جوتیوں کا ایک جوڑا خدمت میں پیش کیا، جوتوں کا. اس کو قبول کر کے فرمایا نالین پہننا سنت ہے. میں نے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کو دیکھا تھا اور ان کو اپنی آنکھوں پر رکھا تھا. اللہ اکبر. ولی نبی سے کتنی محبت کرتا ہے یہ بتا رہے ہیں جی. نبی کے نالین کو اپنے آنکھوں پر رکھ رہے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ مقام رسالت کیا ہے. سبحان نبی وہ ہے جن کی جوتیوں کو بھی اولیاء اپنے آنکھوں پر رکھتے ہیں. ہائے 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 کیا بات ہے. سبحان اللہ عمر دے. سبحان اللہ. دوبارہ میں نے مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک کو دیکھا تھا اور ان کو اپنی آنکھوں پر رکھا تھا. اللہ اکبر. جی. جب کوئی ہدیہ پیش کرتا تو کسی نہ کسی صورت میں اس کا بدلہ ضرور دیتے ور مکافات. یہ بھی حضور کی حدیث سے ثابت ہے نا. کوئی اگر تحفہ بھیجے تو تم بھی اپنی استطاعت حیثیت کے مطابق اس کو تحفہ دیا کرو. اللہ اکبر. اور فرماتے سیاح میں صحیح حدیثوں میں کہ جو شخص تمہارے لیے کوئی ہدیہ لائے تو تم اس کو بدلہ دو. اگر بدلہ دینے کی قدرت نہیں رکھتے ہو تو اس کے واسطے دعائیں خیر کرو، کم از کم اچھی دعا دو اس کو، یہاں تک کہ تم کو معلوم ہو جائے. اچھی دعا دو اس کو کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جی جی. اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کو عمر دے. یہاں تک اس کا صلہ بدلہ دینے کی طاقت نہ رکھتا ہو یا اس کی استطاعت نہ ہو، گنجائش نہ ہو تو وہ دعا دے. اس کے لیے دعا. یہاں تک کہ تم کو معلوم ہو جائے کہ دعا ہدیے کا بدلہ ہو گیا. کوئی اگر احسان کرا یعنی احسان شناسی آپ بتا رہے ہیں، کوئی اگر تمہارے ساتھ احسان کرے تو اس کو نہ بھولو، بلکہ تم تحفے کی شکل میں اس کو ادا کرو یا دعاؤں کا تحفہ دے کے اس کو پورا کرو. اللہ اکبر. تو اس سے معلوم ہو رہا کہ دعاؤں کی بھی بڑی اہمیت ہے. لوگ جو سمجھتے ہیں کہ کوئی پیسہ دیا تو ہی تحفہ ہوئی، کوئی دعا دے تو وہ بھی تحفہ ہی ہے. سبحان اللہ. اتباع سنت میں ایندھن بھی باہر سے لانے کی کوشش فرماتے. اتباع سنت میں ایندھن اچھا یعنی تیل وغیرہ، جیسا اس دور میں چراغ وغیرہ جو ہوتا تھا، اسی طرح اور جزوی باتوں میں اتباع سنت کا لحاظ رکھتے. جزوی باتوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی سنت کا لحاظ رکھتے تھے. چنانچہ مرآت الاسرار میں حضرت مخدوم جہانیہ کے ذکر میں ہے در جمیع امور صوری و معنوی قدم بقدم حضرت رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم می رفت. فارسی عبارت ہے بتانا کہ تمام ظاہری اور باطنی معاملات میں قدم قدم پہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے نقش قدم پر آپ چلتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے بڑا قرب حضور کی سنتوں سے ہو رہا ہے. جو حضور کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈال دیا تو اس کا ہر عمل عبادت ہے. سبحان اللہ. بے شک عارف کامل ولی کامل ہے وہ. حق. کرامات، حضرت کے کرامات کا ذکر کیا جا رہا ہے. حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ لطائف اشرفی میں فرماتے کہ حضرت مخدوم جہانیہ سے اتنی کرامتیں صادر ہوئی، ظاہر ہوئی کہ متاخرین صوفیہ میں سے کسی سے نہیں ہوئی اتنی بڑھ. اسی لیے بعد والے صوفیہ، ان کے بعد والے جتنے صوفیہ ہیں ان میں سے کسی سے اتنی کرامتیں ظاہر نہیں ہوئی جتنی حضرت سے ہوئی مخدوم جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ. اسی لیے وہ مظہر العجائب اور مصدر الغرائب کہے جاتے تھے. عجیب و غریب چیزیں اور کرامتوں کے ظاہر ہونے کی جگہ
ان سے ظاہر ہوتے تھے وہ. لیکن خود حضرت مخدوم جہانیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کرامتوں کو اپنا کوئی شرف اور کمال نہیں سمجھتے تھے. فرماتے ایک ولی کے لیے ممکن ہے کہ وہ ہوا میں اڑے، پانی پر چلے، اس کے لیے زمین و آسمان کی تنابیں کھینچ جائیں، یعنی زمین اور آسمان کے شامیانے بھی اس کی، لیکن وہ اس وقت تک ولی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اپنی گفتار، رفتار اور کردار میں اپنے پیغمبر یعنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیرو نہ ہو. یعنی جب تک کہ اقوال، افعال، اپنے حرکات و سکنات، گفتگو میں اور اپنے چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کردار میں حضور کی اتباع جب تک نہیں کریں گا ان ولی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ولایت کے لیے اتباع رسول کو دیکھنا ہے، کوئی ظاہری چیزوں کو دیکھنا یا کرامتوں کو نہیں. کہ اس کے لیے آداب شریعت اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا، اور شریعت پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا. اتباع رسول، سنت رسول اس کی عادت، فطرت بن جاتی ہے. جیسا کھانا کھانا، پانی پینا، وقت پہ سو جانا، یہ جیسا کہ انسان کی فطرت میں شامل ہے. تو حضور کی سنتوں سے محبت، سنتوں کا ذوق اس کی فطرت بن جاتا. اور اللہ اکبر. سیاحت، حضرت مخدوم جہانیہ کی سیاحت کی تفصیل ترتیب کے ساتھ کسی تذکرے میں نہیں ملتی. سفر جو حضرت کرتے تھے. لطائف اشرفی میں حضرت سید اشرف جہانگیر سمنانی صرف اتنا فرماتے ہیں کہ بہت سے اولیاء اللہ نے معارف و حقائق کی تلاش میں سیاحت کی ہے، یعنی معرفت کو جاننے کے لیے حقیقت کی تلاش میں سفر کیا ایک مقام سے دوسرے مقام. لیکن مخدوم جہانیہ کی طرح کسی نے سفر نہیں کیا. ہوتا ہے انہوں نے ربع مسکون کی سیاحت کی، یعنی پو دنیا کی سیاحت کر لی. ہو رہا ہے پو دنیا پھر، اور شاید ہی کوئی درویش ایسا ہو جس سے انہوں نے فوائد حاصل نہ کیے ہو. یعنی جہاں جہاں اولیاء آئے موجود وہاں چلے گئے تھے. اس دور کا کوئی ولی نہیں چھوٹا جس سے آپ فائد نہ پائے. اخبار الاخیار میں اور بھی اختصار سے کام لیا گیا ہے، اور اس میں صرف یہ مرقوم ہے، لکھا ہوا ہے کہ حضرت سید جلال الدین، اخبار الاخیار میں اختصار سے کام لیا گیا ہے کا مطلب یعنی مختصر حالات بیان کیے، اور اس میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سیاحت بہت کی اور بہت سے اولیاء اللہ سے نعمت اور برکت حاصل کی. خزینۃ الاصفیاء میں ان کی سیاحت کا حال پڑھنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے سفر کا کہ وہ اچا سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، پیدل سفر کیا اور وہاں 2 سال رہ کر گازرون آئے. گازرون سے مصر، شام، عراقین، بلخ، بخارا، خراسان کی سیاحت، اور 6 بار حج اکبر سے مشرف ہے. حضرت مخدوم جہانیہ نے اپنے ملفوظات میں اپنی سیاحت، اپنے سفر کا جسہ حال بیان کیا، مختصر بھائی، اس سے اور کچھ زیادہ تفصیل معلوم ہوتی ہے. فرماتے ہیں سلطان محمد تغلق نے مجھ کو شیخ الاسلام مقرر کیا، یہ عہدہ دیا تھا بادشاہ، اور میرے تصرف میں 40 خانقاہیں تھیں. میرے مرشد شیخ رکن الدین تصرف میں 40 یعنی حضرت کی نگرانی میں تھے. جی. میرے مرشد حضرت شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ خواب میں نظر آئے اور فرمایا کہ تو حج کو چلا جا ورنہ غرق ہو جائے گا، ڈوب جائیں گا. صبح کو شیخ کے امام نے کہا کہ سید جلدی روانہ ہو جاؤ. شیخ نے اشارہ کیا. میں مخدوم والد دامت برکاتہ سے اجازت لینے روانہ ہو گیا. میرے پاس خرچ نہ تھا، سفر خرچ، لیکن اللہ تعالیٰ نے فتوحات پہنچائی. اور ایک شخص، فتوحات یعنی فتح کا مطلب کھول دینا، یعنی اللہ تعالیٰ غیب سے رزق کے اور دولت کے دروازے کھول دیا اللہ تعالیٰ. جی. ایک شخص حج کو جا رہا تھا مگر اس کے گھر والوں نے اس کو لوٹا لیا. اس نے زاد راہ مجھ کو دے دیا. ایک شخص حج کے لیے نکل رہا تھا لیکن اس کے گھر والے روک دیا تو اس کا جو زاد سفر تھا میرے کو دے دیا. ایک گھوڑا بھی نظر کیا، تحفے میں دے دیا، لیکن میں نے گھوڑا مولانا نظام الدین کو دے دیا. وہ مدقوق تھے، یعنی غریب پریشان حال تھے. میں پیادہ حج کو روانہ ہوا اور حج سے پہلے پہنچ گیا. پیادہ یعنی پیدل روانہ ہو گئے ہیں اور انواع و اقسام کی نعمتوں سے مشرف ہوا. ایک موقع پر فرماتے
یعنی مختلف قسم کی نعمتوں سے میں بہراور ہوا۔ ایک موقع پر فرماتے ہیں میں 7 سال مکہ معظمہ میں مجاور رہا وہیں رہا، وہاں ایک مفسر اور محدث اپنے وعظ میں 7 برس تک مسلسل سورہ فاتحہ کی تفسیر بیان کرتے رہے۔ اس دور کے جو مفسر تھے وہ، میں تو وہاں سے چلا آیا، معلوم نہیں کتنے دنوں تک، اور انہوں نے اس تفسیر کو جاری رکھا۔ 7 سال تک تو حضرت وہ تفسیر سنتے رہے، صرف سورہ فاتحہ کی۔ اللہ اکبر۔ مکے کے قیام میں، مکے میں جب تھے، اب شیخ عبداللہ، ان کا نام کا ذکر نہیں کیا؟ نہیں، مکے میں رہائش قیام کے دوران شیخ عبداللہ، شیخ مکہ عبداللہ یافعی سے علوم ظاہری و باطنی دونوں حاصل کیے۔ اس وقت مکے کے جو ائمہ تھے وہ لوگ ظاہر و باطن کے عالم تھے، اور ان سے خرقہ بھی پایا، خرقہ خلافت۔ ملفوظات میں ان کا ذکر بار بار آتا ہے، پہلے بیان کیا جا چکا ہے، ان کے بارے میں آیا نہیں۔ مدینہ منورہ میں بھی 2 سال تک رہے، اور شیخ مدینہ حضرت عبداللہ مطری سے علمی و روحانی فیوض حاصل کر کے ان سے بھی خرقہ پایا۔ مدینہ منورہ کے قیام کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ، قیام اس سے پہلے کئی مرتبہ آ چکا ہے لفظ، رہنا بھائی، میں مدینہ منورہ کے قیام کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں تھا تو ایک وقت مسجد نبوی کے امام نہ آ سکے، تو شیخ عبداللہ مطری نے مجھ کو امامت کا حکم دیا اور فرمایا اے سید تم امامت کرو تاکہ یہ شرفاء تمہاری اقتداء کر لیں، یہ شریف لوگ، ورنہ کسی اور کے پیچھے نماز نہ پڑھیں گے۔ یعنی مکے کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ کے سوا کسی اور کے پیچھے نہیں پڑیں گے لوگ۔ میں نے تکبیر تحریمہ کہی تو ایک صف کھڑی ہو گئی، اور جب میں نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ تمام شرفاء میری اقتداء میں ہیں۔ اس وقت جو معززین جو لوگ تھے نا، شیخ مدینہ نے مجھ سے فرمایا کہ اگر تم امامت نہ کر دے تو وہ نماز نہ پڑھ دے یا دوسری جگہ جا کر ادا کر دے، جب میں پڑھ لیتا تو وہ پڑھ دے، جب میں پڑھ لیتا تو وہ پڑھ دے۔ وہ جانتے ہیں کہ تم شریف ہو، اور وہ کسی شریف ہی کے پیچھے نماز روا رکھتے ہیں، یعنی جائز سمجھتے ہیں۔ اچھا، عجیب گروہ کے لوگ ہیں لوگ، یعنی عجیب گروپ کے لوگ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مکے کے قیام کے 7ویں برس میں 7ویں سال فقیہ بصال قطب عدن کی زیارت کے لیے عدن گیا۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا اے فرزند رسول، مکے کی طرف لوٹ جاؤ، وہاں سے اس وقت تک نہ نکلو جب تک تم کو وہ شخص اجازت نہ دے جس نے تم کو وہاں بھیجا ہے، اور وہ شیخ خطب عالم رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ ان کو اس کی خبر کس نے دی؟ حضرت کے شیخ بھیجے تھے نا جاؤ جی۔ پھر یہ صاحب یہ بول رہے ہیں کہ تم مکے میں رہو اس وقت تک جب تک کہ جس نے تم کو یہاں آنے کی اجازت دی، یہاں سے نکلنے کی اجازت جب تک نہیں دی نہیں نکلنا تم وہاں سے۔ تو یہ دل میں سوچنے لگے کہ ان کو کیسا معلوم ہوا۔ پھر میں نے سوچا کہ کرامت سے دریافت کیا ہوگا۔ وہ بیمار تھے، چند دنوں بعد وفات پائی، یعنی انتقال ہوگا۔ وفات کی تیسری رات میں نے حضرت شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے مجھ کو خرقہ پہنایا اور فرمایا کہ کل فقیہ بصال کی وفات کو 3را دن ہے، ان کے انتقال کا 3را دن ہے، یہ خرقہ فقیہ بصال کے چھوٹے بیٹے کو پہنا دینا۔ فرماتے ہیں کہ شیخ مکہ عبداللہ یافعی، شیخ عبداللہ مطری اور دوسرے مشائخ نے مجھ سے کہا کہ عراق میں شوکارا ایک شہر ہے، ایک شہر کا نام ہے، وہاں شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید رہتے ہیں، ان سے جا کر ملو۔ میں ان سے ملا، ان کا اسم گرامی شیخ شرف الدین محمود شاہ دستری رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ جب میں ان کی خدمت میں پہنچا تو وہ 130 سال کے تھے، لیکن ایسے تندرست تھے کہ جمعہ کے دن عصا اپنے ہاتھ میں لے کر نماز کو جاتے تھے، لکڑی پکڑ کر۔ میں نے ان سے عوارف پڑھی، عوارف المعارف۔ میں ان کے پاس ایک مدت تک رہا، اور جب میں رخصت ہونے لگا تو انہوں نے خرقہ عطا کیا اور خرقہ پہنانے کی اجازت بھی دی۔ اسی سلسلے میں فرماتے ہیں کہ میں شیخ رکن الدین کے مرید شیخ امام الدین سے بھی گازرون میں ملا، ایک مدت تک ان کے پاس رہا۔ میں شیخ مقام کا نام ہے، میں وہیں شیخ امین الدین گازرونی کے بھائی شیخ امام الدین سے بھی ملاقات ہوتی رہی۔ ان کو اپنے بھائی شیخ امین الدین سے جو سجادہ، مقراض اور عصا وغیرہ ملا تھا، سجادہ یعنی جانماز، مقراض قینچی، عصا، بزرگان دین رکھتے تھے اپنے ساتھ۔ کیا کیا رکھتے تھے؟ عصا، جانماز جی اور قینچی، جی۔ وہ تمام امانتیں مجھ کو دی۔ اچھا۔ شیراز بھی تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں جس زمانے میں مکہ معظمہ سے شیراز پہنچا تو وہاں لوگ مجھ سے سبق پڑھتے تھے، اولو الامر کا ذکر آیا،
یعنی حکم دینے والے. تو اس سلسلے کی کچھ باتیں بادشاہ شیراز کے کان میں پڑی تو وہ مجھ سے ملنے آیا اور ایک چاندی کے دشمے سونے اور چاندی کے سکے لایا. اس نے مجھ سے کہا کہ بیت المال میں تمہارا بھی حق ہے، اس کو قبول کرو. میں نے معذرت کی لیکن اس کا اصرار ہوا تو میں نے اس کو قبول کر لیا. میں نے اولو الامر کے بارے میں گفتگو شروع کی تو گفتگو سن کر بادشاہ نے کہا تم سے جو باتیں سنی وہ کسی اور سے نہیں سنی تھی، عجیب و غریب ہے. میں نے اس سے کہا کہ میں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ مکہ معظمہ کے مفسرین، فقہا اور مشائخ سے سنا ہے. میرے خدمت گزار سید شمس الدین خوش تھے کہ بادشاہ کے دیے ہوئے سکوں کو جمع کریں گے، لیکن سید شمس الدین کے والد سید حمید الدین آ گئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک سید پر 400 ٹکے قرض ہیں. 400 ٹکے تو اس کو دیے اور باقی مجھ سے یہ کہہ کر خود لے گئے کہ تم کو بہت فتوحات پہنچیں گی. واقعی مجھ کو برابر فتوح پہنچتی رہی. کوئی دوسرے صاحب آگے بولے کہ قرضہ ادا کرنا ہے تو ان کو دے دیا. ایک جگہ فرماتے ہیں جس زمانے میں سفر میں تھا کہ یمن میں ایک پہاڑ پر پہنچا. 3 روز میں اوپر گیا پہاڑ کے اوپر اور 3 روز میں نیچے آیا. 3 روز میں یعنی کتنا بڑا پہاڑ تھا بتا رہے ہیں کہ 3 دن ہو گئے اوپر جانے کے لیے، پھر اوپر سے نیچے آنے 3 دن. 3 روز میں اوپر گیا اور 3 روز میں نیچے آیا. اس پہاڑ پر ایک غار دیکھا. اذان کی آواز سنی تو غار میں گیا. دیکھا کہ ایک بڑی جماعت نماز پڑھ رہی ہے. جب نماز ختم ہوئی تو میں نے ہر شخص سے مصافحہ کیا اور جب تمام لوگ چلے گئے تو ایک شخص وہاں رہ گیا. اس کے نزدیک گیا اور پوچھا کہ یہاں کوئی اور غار نہیں؟ پھر اتنے آدمی کہاں سے آتے ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ میں تنہا اس غار میں رہتا ہوں اور جو لوگ آتے ہیں وہ ابدال ہیں، وہ میری وجہ سے آتے ہیں تاکہ میں نماز جماعت کے ساتھ ادا کروں، تنہا نہ پڑھوں. میں نے اس سے پوچھا کہ تم شہر میں کیوں نہیں رہتے تاکہ لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں؟ شہر میں کیوں نہیں رہتے؟ حضرت شیخ مخدوم جہانیہ رحمۃ اللہ. اس نے جواب دیا کہ میرے پاس ایک موذی کتا ہے، تکلیف پہنچانے والا. میں نے اس کو قید کر لیا ہے تاکہ وہ کسی کو کاٹ نہ کھائے. جب یہ نیک ہو جائے گا تو اس کو آبادی میں لے جاؤں گا. موذی کتے سے مراد اس کا نفس تھا. اس نے اپنے نفس کو برا کہا اور یہ نہیں کہا کہ لوگ برے ہیں. کیا بات ہے؟ میں خلوت میں آ کر بیٹھ گیا ہوں. تو یعنی وہ جو ہے اس غار میں ایک شخص، تمام لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے، ایک صاحب رہ گئے. تو انہوں نے قریب جا کے پوچھا کہ بھئی اتنے لوگ کہاں سے آ رہے ہیں یہاں پہ؟ کوئی اور غار تو نہیں ہے یہاں پہ، ایک ہی غار ہے. تو انہوں نے بولے کہ یہ لوگ نہیں ہے بلکہ ابدال ہے، بڑے بڑے اولیاء ہیں، دوسرے مقامات سے آ رہے ہیں. اس لیے آ رہے ہیں کہ تاکہ میں تنہا نماز نہ پڑھوں، جماعت کے ساتھ پڑھوں. میری جماعت کی خاطر وہ لوگ آ رہے ہیں. جی نماز پڑھ کے چلے گئے. تو یہ لوگ پھر یہ صاحب پوچھے حضرت مخدوم جہانی رحمۃ اللہ علیہ کہ تم شہر میں کیوں نہیں رہتے تاکہ لوگ تم سے فائدہ اٹھائیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرے پاس ایک موذی کتا ہے، تکلیف پہنچانے والا. اس کو میں نے قید کر لیا ہے تاکہ وہ کسی کو نہ کاٹے. جب یہ نیک ہو جائے گا تو میں اس کو آبادی میں لے جاؤں گا. تو ان کی مراد کیا تھی؟ یہاں پہ موذی کتے سے مراد نفس ہے. وہ اپنے نفس کو موذی کتا مراد لے لگا. وہ رہیں کہ میں اگر جاؤں گا تو میرے نفس کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہاں پہ یہ نہیں بولے نا کہ لوگ برے ہیں، میں وہاں جاؤں گا تو برا بن جاؤں گا اس لیے آگے بڑھے. تو اس میں خود پسندی ہے، یعنی اپنے آپ کو اچھا دوسروں کو برا سمجھ رہے ہیں. تو اولیاء اللہ کی خاص پہچان یہ ہے کہ عبادت کے بعد ان کے اندر تکبر پیدا کرتا، مخلوق کو حقارت کی نظر سے نہیں دیتے. یہ چیز ہے. کوئی نماز میں نمازیں پڑھ رہا ہے، نمازوں میں نمازیں، لیکن دوسروں کو حقیر سمجھ رہا، لوگوں کے عیب معمولی، تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کے اندر نفس آ گیا. کیا تعلیم ہے دیکھیں. یعنی نبوی عبادت، ولیوں کی عبادت اور شیطان کی عبادت میں یہی فرق ہے. عبادت شیطان بھی کیا، انبیاء بھی عبادت کی، لیکن انبیاء اللہ کے مقبول ہو گئے، اولیاء مقبول ہو گئے. ان مردود کیوں ہو گیا؟ ان عبادت کے ساتھ تکبر کرا تھا. اللہ اکبر. یعنی مخلوق کے عیب پہ نظر پڑی اس اور اپنی عبادت پہ. تو جس کی نظر اپنی خوبیوں پہ پڑیں گی، دوسروں کی برائیوں پہ، ہلاک ہو جائیں گے. جو شخص اپنے عیوب کو دیکھے گا اور دوسروں کی خوبی کو دیکھے گا تو ان کامل بنے گا. کیا بات ہے، ہائے 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 کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو تصوف میں یہی تعلیم ہے بھائی، تربیت. یہ پورا پروسیس ہے. خالی عبادت کا نام تصوف نہیں ہے. عبادت کے ساتھ باطن کو جو نکھارنا ہے، باطن کو جو سنوارنا ہے، تمام
روحانی بیماریوں سے دل کو پاک کرنے کا نام تصوف ہے. ہائے 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 ہائے. اللہ اللہ اکبر. ایک سفر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سفر میں ایک روز ایک درویش کے پاس پہنچا. میرے پہنچنے سے تھوڑی دیر بعد وہ غائب ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ غائب ہو گیا وہ درویش. پھر تھوڑی دیر میں وہاں نظر آیا. اس کی آنکھیں اشکبار تھی، یعنی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے. میں نے پوچھا تم کہاں گئے تھے؟ اس نے جواب دیا عالم ملکوت میں تھا، میں فرشتوں کا جو عالم ہے نا آسمانوں کا. میں نے دریافت کیا تمہاری آنکھیں پر آب کیوں ہیں، یعنی آنکھوں میں پانی کیوں ہیں، آنسو کیوں جا رہے تھے؟ تو اس نے بولا کہ میں لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ وہ دنیا میں غرق ہو رہے تھے، ڈوب رہے تھے اور اپنی خبر نہیں رکھتے. میری آنکھیں اشکبار ہو گئی. جب یعنی آسمانی دنیا پہ جا کے جب زمینی لوگوں کو دیکھے تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ڈوب رہے لوگ، دنیا میں ہلاک ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، کیسا ہلاک اور اپنی خبر نہیں رکھتے، یعنی اللہ اس کے رسول سے غافل ہو کے. بر میری آنکھیں اشکبار ہو گئی کہ وہ اپنی چند روزہ زندگی میں ایک مردار دنیا پر جان دیتے ہیں. فرماتے ہیں جب میں دمشق پہنچا تو ایک بڑے درویش سے ملا. انہوں نے مجھ کو پاس بلایا اور فرمایا ایک روز میں اصفہان میں تھا، وہاں ایک بزرگ تھے جو بڑے صاحب کشف و کرامت تھے. 800 سجادہ نشینوں کی زیارت کی تھی اور ہر ایک سے مستفید ہوئے، فیض پائے تھے. حضرت شیخ شمس العارفین کے نواسے سے بھی استفادہ کیا تھا، میں نے فائدہ حاصل کیا. انہوں نے ان کو نصیحت کی تھی کہ بادشاہوں. شیخ شمس الدین سے کون استفادہ کیا؟ حضرت خود استفادہ کیا، سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ان کو نصیحت کی تھی کہ بادشاہوں، امیروں اور دولت مندوں کی صحبت سے پرہیز کرنا تاکہ آخرت میں نجات ہو رہے. امیروں کے قریب نہ جائے، اور دولت مند بادشاہوں کے، لیڈروں کے. اسی کے بعد فرماتے ہیں کہ غزنی میں تھا، غزنی ایک مقام کا نام ہے، تو ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی. وہ ایک کتاب پڑھ رہے تھے. میں نے اس میں لکھا دیکھا کہ جو درویش عالم امیروں اور دولت مندوں کی صحبت میں رہتا ہے اس کو قیامت کے روز دوزخ میں جگہ ملے گی. اللہ اکبر. تونگروں سے، مالدار لوگوں کی صحبت میں رہے گا، یا ان کے صرف مالدار، بادشاہ ہے، امیر ہے، لیڈر، ایم پی، ایم ایل اے، جو بادشاہوں کے پاس جائے گا، لیڈر یعنی جو بھی دنیا دار عہدے داروں کے پاس جائے گا، ان کی صحبت میں رہے گا تو اس کو قیامت کے دن دوزخ میں جگہ ملے گی. فرماتے ہیں میں شہرستان میں تھا تو ایک چرواہا آیا اور اس نے مجھ سے کہا اے سید جلال مجھ کو بیعت کیجیے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں سب کچھ رکھتا ہوں لیکن کسی سے بیعت نہیں ہے. میں نے اس کی بیعت لی لیکن بیعت ہونے کے بعد وہ میرے سامنے سے غائب ہو گیا. اس نے ابدال کی جماعت میں شرکت کر لی لیکن جب میں مکہ معظمہ پہنچا تو دیکھا کہ وہ مسجد حرام میں معتکف ہے. اس کو دین کے یعنی اعتکاف میں اس کو دین کے کاموں میں ہوشیار پایا. مراجعات ہند، سفر میں تھے نا پھر ہندوستان واپس ہے. تذکرہ نویس، حضرت کا تذکرہ لکھنے والے لکھتے ہیں نہیں اس سے پہلے میں نے اس کو کیا پایا بولے، جو کعبۃ اللہ حرم میں اعتکاف میں پایا. ہاں اس کے بعد کیا فرمایا حضرت؟ اس کو دین کے کاموں میں ہوشیار پایا. ہاں احمد ہوشیاری دین کے کاموں میں دکھانا ہے، یعنی ہوشیاری کیا ہے حقیقت میں؟ آخرت کاموں میں دکھانا ہے. یعنی جنت والے جو اعمال ہے وہ کر رہا تو ان ہوشیار ہے. جو دنیا کو ترجیح دے رہا سب سے بڑا بیوقوف ہے. بیوقوف ہے. اور حقیقت اور اولیاء اللہ کی نظر میں حقیقت میں ایک اولیاء اللہ ہی ہوشیار ہے، کیونکہ یہ 20-30 سال یا 50-60 سال کی جو زندگی ہے اس میں آخرت کی لاکھوں کروڑوں سال کی جو زندگی ہے اس کی تیاری کر کے لوگ کامیاب ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی کی تیاری کر کے ابد الآباد جو زندگی ہے ہمیشہ باقی رہنے والی اس کی تیاری کر لے کے چلے گئے. ان کو کوئی فکر کی بات نہیں ہے، روح نکلنے کی دیر ہے کہ اب ان کے لیے جنت کی بہاریں ہیں. تذکرہ نویس لکھتے ہیں، حضرت کا تذکرہ جو لکھنے والے وہ لوگ لکھتے ہیں کہ ایک روز شیخ مکے کے شیخ امام عبداللہ یافعی نے حضرت سید جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ سے خانہ کعبہ میں فرمایا کہ دہلی سے بڑے بڑے مشائخ اٹھ گئے ہیں تاہم ان کی برکت کا اثر شیخ نصیر الدین محمود میں موجود ہے. بڑے بڑے مشائخین انتقال کر گئے دہلی، لیکن اب ان کی جو برکت ہے اس کا اثر کسی میں ہے تو حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ میں. ان کی ذات بابرکت بہت غنیمت ہے. وہ چراغ دہلی ہے، دہلی کے چراغ ہے
اور مشائخ کی رسموں کو زندہ کرنے والے۔ حضرت سید جلال الدین نے یہ سنا تو حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے مشتاق ہو گئے اور مکہ معظمہ سے روانہ ہو، یعنی اس کے شوقین ہو گئے بھائی، مشتاق تو لفظ عام ہے، اور مکہ معظمہ سے روانہ ہو کر دہلی پہنچے۔ حضرت شیخ نصیر الدین نے حضرت سید جلال الدین کو دیکھ کر فرمایا، شیخ عبداللہ یافعی کی بدولت تمہارے دیدار سے مشرف ہوا۔ حضرت سید جلال الدین نے عرض کیا، شیخ عبداللہ یافعی پر اللہ کی رحمت ہو کہ ان کی بدولت آپ کی خدمت بابرکت میں پہنچا۔ حضرت شیخ نصیر الدین محمود نے خوش ہو کر رحمۃ اللہ علیہ ان کو خرقہ خلافت مشائخ چشت عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ اور اسی کے بعد وہ حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جی رشد و ہدایت۔ ہندوستان میں زیادہ تر وطن معلوف اچھا میں قیام رہا، یعنی وہاں رہے ہوئے، کبھی کبھی دہلی اور دوسرے مقامات کو بھی جایا کرتے تھے، لیکن جہاں بھی ہوتے رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھتے۔ مجلسوں میں زیادہ تر کلام پاک، احادیث نبویہ اور فقہ پر تقریریں کرتے اور سلوک و معرفت کی تعلیم خالصتاً شریعت کے مطابق دیتے ہوئے دیکھیے قرآنی سلوک بیان کریں گے۔ ان کے ملفوظات کا مجموعہ جامع العلوم ہے۔ تصوف اگر قرآن میں نہ ہو تو کسی کتاب میں بھی نہیں ہے، کیا بات ہے۔ یعنی تصوف کی سب سے بڑی کتاب قرآن ہے، اس میں غور و فکر کرنا بھائی۔ لوگ جو سمجھتے ہیں نا بھائی یہ ظاہری کتاب، ایسا نہیں ہے، اس میں ہی ہے بھائی، باطن بھی ہے، ظاہر بھی ہے، شریعت بھی ہے، اس میں طریقت بھی ہے، معرفت بھی ہے، حقیقت بھی ہے۔ واہ کیا پیاری بات فرمائی۔ ان کے ملفوظات کا مجموعہ جامع العلوم ہے، جس کا اردو ترجمہ الدر المنظوم فی ترجمتی ملفوظ المخدوم میں۔ ایک عالم اور ایک سالک دونوں کے لیے مفید ہے اور پر از معلومات ہے، یعنی یہ جو کتاب ہے حضرت کی مجموعہ جامع العلوم جو کتاب ہے، سالک کے لیے بھی عالم کے لیے بھی مفید ہے، جو صوفی بننا چاہ رہا اس کے لیے بھی فائدہ ہے، جو عالم بننا چاہ رہا، اور آج بھی خاص ذوق و شوق کے ساتھ پڑھا جاتا ہے یہ مجموعہ ہے۔ ملفوظات، یہ ایک دوسرے مجموعے کا نام سراج الہدایہ ہے۔ احادیث نبوی کی تشریح، اس میں احادیث کی تشریح کرے، فقہی مسائل کی وضاحت کرے، انبیاء کے قصے ہیں، اوراد و وظائف کی تفصیلات کے علاوہ روز مرہ کی ضروریات کے متعلق بھی بہت سی مفید معلومات ہیں۔ مثلا ایک باب میں چاول، گیہوں، خرما یعنی کھجور وغیرہ، انگور، امرود، خربوزہ، انار، اسبغول، کشمش، پیاز، گوشت، بیضہ، مرغ، سرکہ، دودھ وغیرہ کے بھی فوائد بتائے ہیں، جن سے مرید متمتع ہوتے رہتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے۔ نہ صرف ہندوستان کے مختلف گوشوں بلکہ بیرون مقامات سے بھی لوگ روحانی اور باطنی تعلیمات حاصل کرنے کے لیے آتے۔ ایک بار خواجہ محمد ظفاری عرب سے آئے اور تہجد کے وقت حجرے میں آ کر عربی زبان میں عرض کیا، اے مخدوم، میں ایک رات ذکر خفی کر رہا تھا کہ ایک آدمی میرے دائیں جانب سے آیا، سیدھے جانب سے، اور اس نے مجھ سے کہا کہ تو یہ دعا پڑھ کہ اے رب تو معبود عالم ہے، میں جاہل ہوں، مجھ کو علم دے تاکہ علم کے ساتھ تیری عبادت کروں ورنہ ہلاک ہو جاؤں گا۔ خواجہ محمد ظفاری نے حضرت سید جلال الدین سے پوچھا رحمۃ اللہ علیہ سے کہ اس واقعے کی کیا تعویل ہے؟ جواب میں فرمایا کہ تم ابھی دینی علوم حاصل کرو۔ دائیں جانب سے ایک شخص آگے جو دعا سکھایا، اس کا مطلب یہ تھا کہ پہلے علم تم حاصل کر کے اس کے بعد عبادت کرو۔ ایک بار عراق کے سادات آئے سید اور کچھ نذرانے ساتھ لائے۔ اس وقت عوارف کا درس ہو رہا تھا، حضرت درس دے رہے تھے۔ سادات نے عرض کیا کہ ہم کو قدم بوسی کا شوق تھا۔ یہ سن کر حضرت مخدوم جہانیہ نے اپنے خادم خاص سے شیرنی لانے کو کہا اور یہ حدیث شریف پڑھی کہ جو شخص کسی زندہ شخص کی ملاقات کو آئے اور اس کے یہاں کوئی چیز نہ چکے تو گویا اس نے کسی مردے کی زیارت کی۔ وضاحت یہ ہے کہ کوئی شخص کسی شخص کے پاس گیا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں کھایا، کوئی بھی چیز، تو گویا کہ وہ مردے کی زیارت کیا۔ اللہ اکبر۔ تو ضیافت کی اہمیت پہ بتا رہے ہیں حضرت، فوراً مٹھائی منگائے، شیرنی منگا کے ان کو کھلائے۔ تو یہ بزرگوں کا خاص طریقہ ہے کہ مہمان کوئی بھی آؤ، اپنے پاس جو بھی چیز ہے، میٹھی چیز ہو، کھجور ہی صحیح یا چائے پانی آج کے دور کے حساب،
وہ ضرور پیش کرنا چاہیے. مطلب کچھ نہ کچھ پیش کرنا چاہیے. رکھتے ہوئے بھی اگر نہیں پیش کر رہے ہیں تو ایسے لوگ ہی اس وعید میں آئیں گے. ہاں مطلب سہولتیں ہیں. نہیں، برکت کا ذریعہ ہے بھی. مہمان کا آنا اور مہمان کی خدمت ضیافت کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. جی. لنگر کا یہی مقصد تھا. اولیاء اللہ جو خانقاہوں میں لنگر چلاتے ہیں، کیا مطلب، یعنی ایک تربیت تھی اس کے ذریعے کہ کوئی اگر آئے تو اس کے لیے اہتمام کیا جائے. پھر یہ حدیث شریف پڑھ کے سنیں، یعنی من زار حیا ولم یذق عنده شیئا فکانما زار میتا، جو کسی زندے سے ملاقات کرے اور اس کے پاس کچھ نہ چکے تو گویا کہ وہ مردے سے ملاقات کیا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت ذکر فرمائے. ہاں. جی. پھر سادات کو مخاطب کر کے فرمایا تم کو ذوق معنوی و صوری دونوں حاصل ہو گئے. معنوی ذوق چکنے سے مراد کیا ہے بھائی؟ علم کی کوئی بات معلوم ہوئی تو روحانی طور پر چک لیا نہیں. صوری یعنی مادی دکھنے میں کوئی چیز چک رہے ہیں تو وہ شیرنی بھی تقسیم کر دیا، یعنی علم بھی دے رہے ہیں، ضیافت بھی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یعنی مہمان نوازی بھی کر. ہاں، کسی عالم کے پاس جائیں گے تو دو فائدے ہوتے ہو رہے ہیں، علمی بات بھی معلوم ہو رہی ہے، معنوی ذوق چک رہے ہیں اور ضیافت بھی ہو رہی ہے. کیا بات. تم نے عوارف کا سبق سنا، اس سے ذوق معنوی حاصل ہوا، یعنی باطنی دولت چک لی نا نعمت. پھر مسکرا کر کہا تم نے شیرنی کھائی، اس سے ذوق سوری کی تو تمہیں تسکین ہوگی. شیرنی کھلاتے وقت فرمایا جو شخص روزے دار نہ ہو وہ کھائے، روزے دار نہ کھائیں. پھر فرمایا حدیث صحیحہ میں کہ جب روزے داروں کے سامنے کھانا کھایا جاتا ہے تو فرشتے ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، کیونکہ ایسی حالت میں روزے دار اپنے دل پر جبر کرتے ہیں، دل کو مجبور کرتے بھی، اور اسی وجہ سے ان کو ثواب ملتا ہے. روزے داروں کے سامنے کوئی غیر روزے دار کھا رہا اور روزے دار بیٹھ کر اس کو دیکھ رہا ہے تو اس کو بھی ثواب ہو رہا ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ ایک نشست اس کی مکمل ہو گئی. انشاءاللہ بقیہ جو درس ہے اور مضمون ہے اگلی نشست میں ہم اس کو بیان کریں. صفحہ نمبر 414 تک مکمل ہو گیا. 415 سے ہم انشاءاللہ شروع کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کاملین خصوصاً حضرت سید مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کا فیضان، حضرت کے کرامات اور حضرت کے دل پر اللہ تعالیٰ اپنے اسرار اور رموز کا جو علم اللہ تعالیٰ ان کے دل میں عطا فرمائے اس کی کچھ جھلکیں اللہ تعالیٰ ہم کو بھی عطا فرمائے. یعنی اللہ تعالیٰ باطنی جو علوم کے دروازے، علم کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا، اس کا کچھ صدقہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور ان اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. بزرگان دین کا ادب، ان کی محبت اور کل سلاسل قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی بلا تفریق تمام اولیاء سے محبت کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اولیاء کاملین کی محبت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے محبوبین اور محبین میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے. سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے آل پاک اور آپ کے اصحاب، آپ کے ازواج اور آپ کے اولاد مبارکہ، آپ کی ذریت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ، آپ کی امت کے اولیاء کے صدقے میں اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. ہم سب کے دنیا اور آخرت کے تمام کاموں کو بہترین اور بحسن خوبی اللہ تعالیٰ تکمیل تک پہنچائے. اور فاطمہ امۃ الخدیر صدیقی اور میری اماں جان سرکار بدر شاہین اور فاطمہ امۃ الخیر تنظیم فاطمہ ارم ان سب کو اللہ تعالیٰ، فاطمہ حورا حسینی اور میری بقیہ پوری آل اولاد کو اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت عطا فرمائے. درس دینے والوں اور درس کا نظم کرنے والے افراد اور ان کے اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ، میرے اور میرے عزیز دوست جناب سید محمد عبد الواسع حسینی کے تمام اہل خانہ اور میرے تمام اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت، تندرستی عطا فرمائے. دارین میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا صدقہ اور عنایت اللہ تعالیٰ ہماری طرف متوجہ فرما دے. اور دونوں جہاں کے علوم عطا فرمائے، دونوں جہاں کے اور شریعت و طریقت کا علم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. آمین.
اور اولیاء اللہ کی محبت کا فیضان ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ جاری و ساری کر دے. ہر قدم پر، ہر جگہ، دنیا اور آخرت میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہم کو سکون عطا فرمائے. آمین. ہم کو اور ہمارے آل اولاد کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ہر خوشی عطا فرمائے آمین. اور ہر غم سے محفوظ رکھے. آمین. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.